أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران شروع ہوگی جی. تیسرا پارہ ہے. آدھے لوگوں کو پارہ یاد نہیں ہے اس لیے میں سورہ آل عمران شروع نہیں کرائی تھی. شروع کراؤں گی تو یہ بھی یاد نہیں ہوگا کہ کس آیت تک پڑھا تھا. تو جب پارہ یاد نہیں ہے تو سورت کی آیت کیا یاد ہونی تھی آپ کو. تو سورہ آل عمران ہے جی. تیسرا پارہ پڑھیں گے. ایک منٹ. آل عمران شروع ہونی ہے جی. تیسرا پارہ ہے. اللہ کریم میں برکت عطا کرے. آمین ثم آمین. کلاس کا وقت 9 بجے ہے. 9:15 تشریف نہیں لانا. اگر آپ 9:15 نکلے 9:15 آتے ہیں تو 8:45 نکلیں گے تو 9 بجے پہنچ جائیں گے. ہے نا. تو صرف اپنے آپ کو ٹائم باؤنڈ کرنے کی ضرورت ہے. آج پہلا دن تھا اس لیے میں نے بھی ویٹ کیا. تو اس طرح تو آدھا آدھا گھنٹہ ضائع ہوگا. اگر وقت میں چینج درکار ہے آخر میں پوچھ لوں گی سوچ لیں کلاس کے دوران. مجھے تو اعتراض نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ارلیئر دا بیٹر. 9 بجے کلاس شروع ہوگی. 11 بجے آپ فارغ ہو جائیں گے. گھر جائیں کھانے بنائیں. گیس بھی جو ہے وہ 12 بجے آتی ہے. تو آرام سے اب 11:30 تک گھر پہنچے. چاشت پڑے. ضحیٰ کی نماز ادا فرمائیں. سبزیاں کاٹیں. تب تک آپ کی گیس آ جائے گی اور 12 سے 2:30 آپ آرام سے اپنی کوکنگ وغیرہ کر لیں. اور اگر آپ کو غلطی ہو گئی ہوگی اس سے. انسان ہی ہے. 9 سے 11 کا ٹائم ہے. 12 کا نہیں ہے جی. 2 گھنٹے کی کلاس ہے. 9 to 11. ٹھیک ہے. تو میں نے تو سوچ سمجھ کر رکھا ہے کیونکہ 9 بجے گیس چلی جاتی ہے نا. تو آپ نے جو بھی کام کرنے ہیں آپ نے 8 بجے تک ہی کرنے ہیں. بچوں نے اسکول جانا ہے تو زیادہ 7 بجے سے پہلے نکلنا ہے. میوں نے کام پر جانا ہے تو 8 بجے سے پہلے نکلنا ہے. تو ایکچولی آپ لوگ 8 بجے 8:15 فارغ ہو جاتے ساری. تو اس کے بعد تیار ہو اور کلاس کے لیے آ جائیں. پھر آپ کی گیس آتی ہے 12 بجے. 11 بجے 9 سے 12 تک ہم کوئی کوکنگ کچھ نہیں کر سکتے. گیس ہی نہیں ہے. تو پھر آرام سے یہاں سے 11 کی بجائے 11:15 بھی اگر فارغ ہوئے ہیں کوئی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں کوئی دم کرا رہے ہیں 11:30 بھی ہو گئے تو آپ 11:45 تو گھر پہنچ جائیں گے اپنے اپنے. تو گھر پہنچے. چاشت کی نماز ادا کریں. سبزیاں کاٹیں. اور آپ کی گیس آ جائے گی. کھانا شانا بنائیں اور آرام سے 2 بجے تک فارغ ہو جائیں. تو میری ایز اے وومن مجھے لگتا ہے کہ 9 to 11 زیادہ بیٹر ہے. لیکن بہرحال اکثریت پر فیصلہ ہوگا. آخر میں پوچھوں گی اگر آپ کو 10 سے 12 سوٹ کرتا ہے تو 10 سے 12 کا. مجھے تو دونوں طرف سے کوئی پرابلم نہیں. کوئی مسئلہ نہیں. آپ اسے تاڑا اپنا کھا رہے تھی آ جائے کرو. آخر میں پوچھتے ہیں. آخر میں پوچھتے ہیں. کوئی بات ہی اتنے فکر مند نہ ہوا کرے. اگر کبھی بھی ایسا ہوتا ہے جیسے سردیوں میں ٹائم ہمارا تھوڑا آگے چلا جاتا ہے تو جیسے آپ بہنیں ہیں آپ کو جلدی آنا ہے. آپ کی اپنا مدرسہ ہے. آپ آئیں. آپ آ کر بیٹھیں. کوئی پریشانی کی بات نہیں. ٹھیک ہے. بلکہ پتہ کیا کیا کریں یہ ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں ٹائی اپ کر لیں. جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی تو یعنی ہماری کلاس لیٹ شروع ہوتی تھی. لیکن یونیورسٹی کا بس کا تو وہی ٹائم ہوتا ہے نا. تو ہم پہلے پہنچ جاتے تھے. تو ہم 2 3 فرینڈس تھی. ہم نے آپس میں کر رکھا تھا ڈیسائیڈ. تو ہم لوگ تھوڑا تھوڑا قرآن یاد کرتے تھے. تھوڑا تھوڑا. اور ہم ایک دوسرے کو وہ گھنٹہ بیٹھ کے سناتی تھی. تو میں نے اس زمانے میں جو صورتیں یاد کی ہیں وہی یاد کی ہیں. بعد میں پھر ٹائم نہیں بنا. تو جیسے جس کو جلدی آنا پڑتا ہے آپ کو آنا پڑتا ہے. آپ کو آپ کی ریسیٹیشن بھی کیا کرتی ریسیٹیشن آپ کو سنائیں. آپ اپنا ترجمہ آپ کو سنا سکتی ہیں. تو جو جلدی آئے وہ اپنے ٹائم کو استعمال کریں. اگر ان کیس کسی کو جلدی آ کر ویٹ کرنا پڑتا ہے تو ٹھیک ہے. وقت کے استعمال کی عادت بنائیں. عید کیسی گزری سب کی. بدہوشی میں گزری کیونکہ مجھے سب آوازیں آ رہی تھی پارا کون سا ہے پارا کون سا ہے. زیادہ ہی خوش تھے عید پر. آپ ماشاءاللہ بہت جلدی آ گئی. صفائی بھی کر دیا آ کر آپ نے مدرسے کی. کس لیے کرنا تھا میں نے. نہیں میں نے پرسنل انفارم کرنا تھا اس میں چلا گیا نا.
ग्रुप में नहीं है आप? तो भैया ग्रुप में हो कि नहीं हो? तो ये आपका कसूर है। आप सबको क्लास के ग्रुप में होना चाहिए। इन्फॉर्म करने का मतलब ये नहीं होता कि मैं पर्सनल फोन करूंगी कि हेलो शमसा इतने बजे क्लास है ना भाई, मैसेज चला जाएगा, टाइम पे पहुंचे। अब ये मेरे बच्चों, अगर आप लोग ग्रुप में नहीं हैं तो ये आपकी कोताही है। ग्रुप में ऐड करो भाई इनको। बाद में इंटरव्यू करना ना, अब बीच में आप इंटरव्यू अपना खोल कर बैठ जाए, या मैं ले लूं या आप ले लें। जो इन्फॉर्म किया जाता है ना वो ग्रुप में किया जाता है, इल्ला ये कि कोई नया बंदा हो या फिर ऐसा हो कि किसी सबब से हमें पता हो कि वो आउट हो, जैसे बिल्किस आपा है, नुसरत आपा है, इनको हम अलहदा इन्फॉर्म कर देते हैं। हम इनकी सीनियोरिटी जो है, हमारी बड़ी बहनें हैं, उस एतबार से खास तौर पर नुसरत आपा को कम, क्योंकि वो फौजिया वगैरह देख लेती है। बिल्किस आपा की मेरे को ताकीद करते कि उन्हें फोन कर देना जी। हाँ जी, तो आप देखती हैं, तो इस तरह हमारे चंद साथी हैं, मिसेज अयूब है, वो भी अक्सर मैसेज सीन नहीं करती, तो उनको हम अलहदा से इन्फॉर्म कर देते हैं। तो बाकी सबके लिए ग्रुप है। हाँ, अगर कोई किसी सबब से मैं बताएगा, यानी कि भाई मैं ग्रुप नहीं देखता या कुछ भी ऐसा कोई सीरियस प्रॉब्लम है, तो हम केटर कर लेंगे, लेकिन हर किसी को अलग अलग केटर करना पॉसिबल होता नहीं है ना। इस वजह से फिर आपने इस बात का ध्यान रखना। अच्छा जी, क्या किया ईद पर, कहाँ कहाँ गए? तोतियां वोट कर ली रही सारी ही मेरे समेत ऐसा ही होता है, आपा मजाक कर रही हूँ। जाहिर है खवातीन की ईद में मजाक करती होती हूँ। खवातीन की ईद तो होती है पांडे लगाओ पांडे चुको पांडे दो, पांडे लगाओ पांडे चुको पांडे दो। सीनियर यानी जिस एज पे हम आ गए उसमें तो ईद यही होती है कि की बनाया है, की खुआया है, की रखना है, की चुकना है, यही चलता है। ईद तो जो यानी कि जब तक आप यंगस्टर्स होते हैं, जब तक आप घर के बड़े नहीं होते, ईदें तब तक होती है। यानी एंजॉय वाली, एंजॉय वैसे इस मायने में हुआ, सबसे मुलाकात हुई, सब आए गए, सब माशाल्लाह मुलाकात हुई। हाँ सोए भी, बिल्कुल बिल्कुल सोए भी। सेकंड डे सोए, सेकंड डे, फिर थर्ड डे काफी टाइम मिला सोने के लिए, फर्स्ट डे नहीं सो सके। तो ये ऐसी है, ये जिंदगी के रंग है। मैं वही देखती हूँ कि वो जो ईद हम जिया करते थे, अब वो मेरी पोतियां जीती लाइयरली ईद ना, इधर फिर रही हैं उधर फिर रही हैं, और यानी कि बाजू में बाजू डाल के पहला पा रही हैं। हाँ, और पहले दिन के अलग कपड़े, मैचिंग चूड़ियां, दूसरे दिन की अलग चीजें, और मैचिंग पिन्ने, मैचिंग चूड़ियां, मैचिंग बटुए। वो एक दौर था जब हमने भी ये सब कुछ किया है। तो ये जिंदगी के रंग। अब जाहिर है दादियां नानियां होकर तो हम चूलन देवी ही बन सकती है फूल वाली फूलन देवियां तो बच्चियां ही बनेंगी ना तो ये जिंदगी के रंग है जी। अब बच्चों को देखकर खुशी होती है, बच्चों के आने से, इनके जो आपके बहन भाइयों के बच्चे हैं, भतीजे भतीजियां, भांजे भांजियां, बहन भाई आ गए, कोई मामा चाचा आ गए, कोई आप चले गए, तो उनको मिलकर उनकी जियारत करके जो है वो खुशी होती है। हाँ, जियारत सही वाला कह रही हूँ। हाँ, जियारत समझते हैं। आजकल जियारत ही है, तो कुछ अच्छे नहीं, आप आजकल नहीं है जी, इस्लाम ने लफ्ज ये इस्तेमाल किया है। हाँ, जियारत करना, जियारत का मतलब होता है देखना। तो रिश्तेदारों को मिलना, उनको देखना भी 22 अजर। तो हदीस में तो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कि जो गया अपने रिश्तेदार की जियारत करने। अब ये हमने तंज बना लिया है, नहीं ये सचमुच जियारत ही होती है। तो कबरां की जियारत है तो कोई अजर नहीं जे, रिश्तेदारों की जियारत दा है, उनसे मिलना, मिलने जाना, उनको टाइम देना, तो वो आ जाए तो उनकी कदर करना ये सारी बातें बाईस से जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह इसको कबूल करे सबसे, जिसने भी किया। और क्या किया भाई? कुछ नहीं किया। नमाज पढ़ी ईद की? किस किस ने पढ़ी? जमात से किस किस ने पढ़ी? और जो जमात में नहीं जा सके, घर में ही 2 रकतें पढ़ते, वो किसने पढ़ी? बड़ी मस्जिद में पढ़ी। जो ना जा सके वो घर में तो 2 रकतें पढ़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो जमात में ना पहुंच सके नमाज के ईद की,
تو وہ اپنے گھر میں 2 رکعتیں تو پڑھ لے، تو نہ جا سکے تو گھر میں تو پڑھے. اگلی بار پڑھیے گا، اگلے سال نہیں، 2 مہینے بعد عید الاضحیٰ آ رہی ہے. نہیں، ہمیشہ گھر میں پڑھنا درست نہیں ہے. اسی وجہ سے شامل نہیں ہو سکتے. میں اسی کانسیپٹ کو کلیئر کر رہی ہوں، اگر آپ مجھے الاؤ کریں، کہ یہ غلط ہے کہ ہمیشہ گھر میں پڑھا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ حدیث پاس رکھے ریفرنس کے ساتھ، میں گروپ میں شیئر کر دوں گی، بار بار بتائیں. عید سے پہلے تو میوں کو بار بار سنائیں اور ان کو پڑھائیں، ان کو کہیں یہ پڑھو یہ پڑھو. پڑھیں گے تو سیکھیں گے نا. اور میوں کو سدھار نہیں سکتی تو بیٹوں کو پڑھائیں، تاکہ کل وہ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر جائیں. ہم تو اب چل چلاؤ والے لوگ ہیں، آج مرے تو کل دوجا دن. بیٹوں کو تو سکھا کر جاؤ. ہمارے بزرگوں نے ہمارے بھائیوں کو اور ہمارے شوہروں کو سکھایا ہوتا تو وہ ہمیں لے کر جاتے. ان کو کہو تو ایسے منہ کھول کر دیکھتے ہیں جیسے ہم نے ان سے کڈنی مانگ لی ہو، ہے نا. عید کی نماز میں ساتھ جانا ہے تو وہ بےچارے، کیونکہ ان کو پتا نہیں ہے. اب کم از کم اپنے بیٹے کو تو ایجوکیٹ کریں. تو ان کو حدیث ہر عید سال میں 2 دفعہ آتی ہے نا. عید سے ہفتہ پہلے راگ الاپنا شروع کر دیں، اور راگ الاپتی ہے نا، راگ الاپنا شروع کر دیں. اور ان کو پھر حدیث بار بار پڑھائیں، بار بار پڑھائیں، میوں کو بھی پڑھائیں. شاید مان جائیں. اور اگر میاں نہیں بھی مانتے تو بیٹوں کے دماغ میں تو آ جائے گا نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب عید کی نماز ہو اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، یہاں تک کہ جو حائضہ ہوں ان کو بھی لے کر آؤ. وہ ہماری نماز میں تو شریک نہیں ہو سکیں گی، مگر دعاؤں اور تکبیروں میں شریک ہوں گی. خواتین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کسی کے پاس چادر نہ ہو، جلباب نہ ہو، برقع نہ ہو آج کے دور میں، آپ نے کام سائی سے مانگ کر لے کر آؤ. شدت کے ساتھ جو ہے حکم دیا. تو عید کی نماز میں صبر کی تربیت جو ہے نا، اگر ہم کرنا چاہیں تو پاکستانیوں کی بہت اچھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا کی سب سے بے صبری قوم ہم ہے، جنہیں ہر چیز جلدی چاہیے. خیر، اچھا جی، عید کی نماز جو ہے اس میں عورتوں کو لازمن لے کر جانا چاہیے. اور ساری جھوٹی عادت جو ہے نا وہ اسی وقت جاگ جاتی ہے. باقی ننگی بیٹیاں لے کے نکلی ہوتے ہیں عید کے دن، ننگی. سیدھی سی بات ہے، اسلام کے کرائٹیریا میں ننگی ہے. انہوں نے اتنے ٹائٹ وہ پہنے ہوئے ڈریس اور اتنے ہلکے رنگوں کے پہنے ہوئے ہیں کہ ان کے جو ہے نا انر باڈیز بھی نظر آ رہی ہیں. اور وہاں ابا لے کے نکلے ہوئے اور بھائی ساتھ پکڑ سے گھوم رہے ہیں، اور میک اپ کر کے طباق جیسے چہرے ہو رہے ہیں. طباق سمجھتے ہیں، ٹرے کو کہتے ہیں، کھولے ہوئے. وہاں پر کسی کو شرم نہیں آتی. پرفیوم اسپرے کیا ہوا ہے کہ 7ویں محلے میں خوشبو جا رہی ہے. نہ کسی باپ کو فرق پڑتا ہے، نہ کسی بھائی کو، نہ کسی شوہر کو، نہ کسی بیٹے کو. وہ ساتھ لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. لیکن عید کی نماز کی بات کرو تو ساروں کی غیرتیں جاگ پڑتی. تو یہ جہالت ہے، سراسر جہالت. تو عید کی نماز کی جو تربیت ہے اپنے بیٹوں کو، تاکہ اگلی جنریشن میں یہ چیز چینج. ہماری مائیں بیچاریاں جو کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اللہ ان سے قبول فرمائے، لیکن وہ درست نہیں تھا. ہاں، وہ بالکل درست نہیں تھا، لیکن ان کے لیے درست اس لیے تھا، یہ پہلی بات تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی ایون جب میں نے یہ بات سنی فرسٹ ٹائم تو مجھے لگا کہ پتہ نہیں بات صحیح ہے کہ نہیں. حالانکہ میں شروع سے الحمدللہ پڑھتی آ رہی ہوں، لیکن فرسٹ ٹائم میں فرسٹ ایئر میں تھی جب ہماری اسلامیات کی استاد نے یہ بات کہی. اور میں سوچ میں پڑ گئی کہ کیا انہوں نے صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے. پھر میں ان سے باہر ملی، اور منزہ ان کا نام تھا، منزہ قریشی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کہ مس آپ مجھے اس کا ریفرنس دے سکتی ہیں. تو انہوں نے مجھے ذرا غور سے دیکھا، غصے سے نہیں، غور سے دیکھا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں، آپ اسٹاف روم میں آئیے گا فری پیریڈ. تو میں گئی اور انہوں نے مجھے کاغذ پہ لکھا ہوا حدیث کا ریفرنس دیا. تو اس قدر ان نون بات ہے. باقی پھر زندگی میں نے جس جس کو بتایا ہے اس سے پلٹ کے مجھے یہی کہا، ایسی پہلی وادی سنے. تو اب میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ کو بابوں کے قصے سناتے ہیں، نبی کی حدیثیں نہیں سناتے. یہی تو بددیانتی ہے. اب میں کیا کر سکتی؟ تو لہٰذا اس بات کو عام کریں، اس بات کو عام کریں. بددیانتی ہے نا، یہ بات بتاتے ہیں، بالکل صحیح بتاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگولر نماز کے لیے کہا کہ گھر کی نماز افضل ہے. بالکل بالکل صحیح، کچھ غلط نہیں ہے. لیکن اسی میں دوسری حدیث جب آتی ہے کہ عید کی نماز کے لیے لے کر آؤ، وہ کھا جاتی.
یہ غلط ہے۔ عید کی نماز کے لیے ضرور لے جائیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کا جو اجتماع ہوتا ہے اللہ اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو، اپنے فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ بندے میری رضا کے لیے جمع ہوئے، اور جو مزدور اپنا کام پورا کرے اس کی کیا اجرت ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اس کی اجرت اس کو دے دی جائے، تو اللہ کہتے ہیں تم گواہ رہو، ان لوگوں کی اجرت، انہوں نے پورے رمضان محنت کی ہے نا، تو آج ان کی اجرت اب میرے ذمے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل حدیث ہے، انشاءاللہ اگلی عید سے پہلے سناؤں گی آپ کو۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس نماز کی جگہ پر جب لوگ نماز ادا کرتے ہیں اور جو دعائیں مانگتے ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور پھر جب وہ ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، عید کے دن گلے ملتے ہیں نا، تو اس وقت اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو یہ اجر آپ کو گھر رہ کر نہیں مل سکتا، نہیں مل سکتا، یہ آپ کو وہیں جا کر ملے، اللہ یہ کہ نماز کا اجر پا لیں، کہ اگر کوئی سویا رہ گیا یا کوئی پرابلم ہو گیا یا اور کوئی دقت بن گئی تو پھر وہ گھر میں ادا کر لے 2 رکعتیں، تاکہ کم از کم شکر گزاری کا اجر تو اس کو مل جائے نا۔ نماز عید اصل میں شکر گزاری کی نماز ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کی توفیق دی، عید عطا فرمائی، تو شکر گزاری کی نماز ہے۔ تو وہاں نہیں جا سکتے تو گھر میں پھر شکرانہ تو کریں، لیکن وہ جو اجتماع کی برکت ہے، وہ جو عید گاہ کا فضل ہے، ہاں وہ جو اللہ نے دیکھ کر مسکرانا ہے، وہ عید گاہ میں دیکھ کر مسکرانا ہے، ہمارے گھروں میں دیکھ کر اس دن نہیں مسکرانا۔ تو لہٰذا عید گاہوں کا اہتمام کریں، اور اس کا بہترین طریقہ حدیث میں شیئر کر دوں گی، ایک سے زائد ہے، ایک مین جو ہے بخاری کی ریفرنس شیئر کر دوں گی، تو ڈسکس کریں۔ جو ہاں زیادہ بحث ہو ان کو کہیں کہ کوئی بات نہیں، کھولیں بخاری، چیپٹر آف صلاح عید کھولیں، صلاۃ العید، اس میں دیکھیں عورتوں کی کیا حکم ہے عیدگاہ جانے کا۔ تو دیکھیں جی، یہ تو کرنا پڑے گا، آپ کا خرچہ نہ دیتے ہو آپ کے میاں تو آپ کتنی جد و جہد کریں گے، کرنی بھی چاہیے، بالکل اسی طرح یہ حق ہے نا آپ کا جو اللہ اور رسول نے ہمیں دیا ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں ضائع ہونے دیں؟ تو جھگڑا نہیں کرنا لیکن سمجھانا ضرور، ٹھیک۔ اور دیکھیں ایسی چیزوں پر بھی سنی وہابی مسئلے کریٹ کر دیے گئے نا، ہاں وہابی جاتے ہیں سنی نہیں جاتے، بھائی سن سنا کے سنی نہ بنو، نبی کی سنت کو پڑھ کے سنی بنو۔ سنی کا کیا مطلب ہے؟ سنت پر چلنے والا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو کچھ اور بتا رہی ہے، اور اما عائشہ گواہی دے رہی ہیں اس بات کی کہ عید گاہ میں خواتین آتی، حائضہ عورتیں بھی آتی، اور ہم مل جل کر بیٹھی رہتی، خطبہ ہم مل جل کر سنتی، اور نماز میں الگ الگ ہو جاتی، نماز کے وقت دیواروں سے لگ کر بیٹھ جاتی، جب نماز پڑھی جاتی پھر گھل مل جاتی اور خطبہ سنا جاتا۔ تو یہاں پر تو خیر اب تھوڑا تھوڑا شعور آ رہا ہے، ہمارے بچپن میں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا، مجھے نہیں یاد کہ میرے بچپن میں نے کوئی ایسی مسجد دیکھی ہو جہاں عورتوں کا حصہ ہو۔ یہ تو اب اہل حدیث کی برکت سے تھوڑا سا شروع ہوا ہے، اور جب عورتوں نے ادھر جانا شروع کیا پھر یہ گھبرائے، انہوں نے کہا کہ ساڑیاں عورتوں کو بھی کر دیں گے، پھر انہوں نے مجبوراً مسجدوں میں عورتوں کا حصہ بنانا شروع کیا۔ ہاں، اور وہ اس کی ریزن بھی یہ بتاتے ہیں، یعنی کہ جو پپا جانی جی ہیں الیاس ستار قادری صاحب، ہاں یہ ویسے دلچسپ بات آپ کو بتا رہی، پپا ویسے باپ کو کہتے ہیں، لیکن جو ہے نا جو گنپتی ہے نا وہ وہ ہاتھی والے، ان کو بھی پپا جانی کہتے ہیں، وہ دونوں پپا جانی پپا جانی۔ بہرحال وہ جو ہے نا الیاس ستار قادری صاحب، ان سے کہا گیا کہ جی ان لوگوں نے اپنے مسجدوں میں حصہ رکھا ہے نا عورتوں کا، عورتوں کے اجتماعات بھی ہوتے ہیں، عورتیں ہی لیڈ لوڈ کرتی ہیں، تو پوچھا گیا کہ جی لوگ اعتراض کرتے ہیں، تو کہنے لگے کہ بجائے اس کے کہ بددین مساجد میں جائیں، بددینوں کی مساجد میں جائیں اور ہماری بہنوں کا دین خراب ہو، تو بہتر ہے کہ پھر ان کا شوق ہے تو پھر ہم ان کو حصہ دیں تاکہ کم از کم ان کے دین اور اخلاق تو بچے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات ہے نا، مسجد میں عورت کا حصہ اس لیے نہیں بنایا کہ وہ عبادت کر سکے، اس لیے بنایا کہ فرقہ باقی رہے، تو فرقے کے فروغ کے لیے ہے نا سب کچھ، تو انما الاعمال بالنیات۔ آپ کم از کم ہمارے سنی تو کہیں نا، اگے تانوں سارے بابی کہندے نے، ہم اہل سنت ہی ہیں جی، ہماری زبان میں سنی ہی ہیں ہم، بابی ہیں آپ، وہاں بھی کوئی ہوتے ہیں؟ ہاں تو پھر ایسے مت کہیں، اہل سنت ہونا غلط نہیں ہے جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ہمیں اہل سنت کہا، ہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات بیان کی نا کہ فتنوں کے دور میں لوگوں میں بہت گروہ بن جائیں گے، تو صحابہ نے کہا صحیح گروہ کون سا ہوگا؟ آپ نے کہا جو صحابہ کی جماعت کو فالو کرے اور میری سنت پر چلے. تو صحابہ نے وہاں سے ایک ٹرم بنائی، اہل سنت والجماعت مسلمان، سنت پر چلنے والے، صحابہ کی جماعت کو فالو کرنے والے مسلمان، اہل سنت والجماعت مسلمان. تو آپ ابن عباس کی تفسیر اٹھائیں گے، ابن مسعود کی تفسیر اٹھائیں گے، اما عائشہ کی تفسیر اٹھائیں گے، تو آپ کو ٹرم ملے گی اہل سنت والجماعت مسلمان. ہم، وہ لکھتے ہی ایسے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت مسلمان. وہ اہل سنت والجماعت کا شارٹ فارم بن گیا سنی، ٹناٹن سنی، ٹی ٹی ایس. تو وہ ٹی ٹی ایس نہیں ہے، ہم اہل سنت والجماعت ہیں کہ سنت پر اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے، تو اہل سنت ہی ہیں ہم جی، ہم کوئی اور نیا فرقہ نہیں ہے. پھر جو گروہ بنا اس سے اپنے مختلف نام رکھے، یعنی کہ شیعہ، جعفریہ وہ شیعوں کے پھر ہو گئے، پھر اس طرح دیوبندی اور یہ سب اپنے آپ کو اہل سنت کلیم کرتے ہیں. ٹھیک، لیکن سب نے تھوڑا تھوڑا جو ڈفرنس کیا نا اوپینینز میں، اس کے بنا پر نام ہے. تو سنی اہل سنت والجماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. ہاں ہمارے یہاں یہ سلینگ ورڈ ضرور بن چکا ہے، جیسے صلاح کے لیے نماز ایک لفظ بن چکا ہے. تو یہ اسی طرح سے ہے. تو بہرحال جی ہم مسلمان ہیں، اور ہم اہل سنت والجماعت مسلمان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن پر چلنے والے اور صحابہ کی جماعت کو فالو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس معنی میں یہ صحیح، یہ غلط نہیں ہے. اہل سنت والجماعت آج بھی عرب علماء جب لکھیں گے تو وہ یہی لکھیں گے، ہم اہل سنت والجماعت مسلمان. ٹھیک ہے جی. آمین، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ خطبہ سننے کے لیے اگر مسجد میں بیٹھا جاتا تھا دوسری عورتیں، تو حیض والی عورتیں بھی مسجد میں جا سکتی ہیں پھر؟ جی میں جواب دیتی ہوں، جی جزاک. بالکل جا سکتی ہیں جی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہاں پر دو چیزیں سمجھ لیں. پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ عہد نبوی میں مسجدوں میں عید کی نماز نہیں ہوتی تھی، عید گاہ میں ہوتی تھی. ہمارے ہاں عید گاہیں ختم ہو گئی، کرکٹ کے میدان بہت بڑے بڑے بن گئے، فٹ بال کے بن گئے، اور ایک میدان نہیں جڑتا جو عید گاہ. اور ہر دوسری مسجد جو ہے نا وہ جامعہ مسجد بنا دی گئی. جمعہ بھی بنیادی طور پر جو ہے وہ جب آبادی بڑھ گئی تھی تو کوئی عید گاہ میں کروایا جاتا. زیادہ بڑی جماعت ہے نا، اور جماعت کو اکٹھا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ گھروں نکلو تو یہاں. اب میرے گلی میں، اس ایک گلی میں جو ہے تین چار مسجدیں، ہر چاروں میں عید کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، تو ہر جگہ چار بندے کھڑے. مانتی ہوں 200 کھڑے، پر 200 نہیں نا، ہزاروں لوگ. یہ وہی کیفیت آنی چاہیے جو حج میں آپ کو آتی ہے. تو یہ میری حج اجتماع ٹائپ ہونا چاہیے کہ ہزاروں لوگ ایک ایک عیدگاہ میں جمع. یعنی آپ دیکھیں کہ خالی لاہور کا یہ جو پورا حصے بنا دیے جائیں، لاہور کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، تو یہ جو ہمارا یہ والا سارا حصہ ہے، یہ مغل پورا سے ادھر ادھر سارا ہے، خالی اس سارے حصے کو ایک کر دیا جائے. لیٹ سپوز کے بناوا جو ہے وہ پولیس کی جگہ ہے، وہاں بہت بڑا میدان ہے، اس میں عیدگاہ ڈکلیئر کر دی جائے اور وہاں پر سب لوگ جمع ہوں، تو کتنا بڑا جمعے کا پھر ہوگا نا. لاہور کی لاکھوں کی آبادی ہے، ایک ایک جگہ پر ایک ایک 1.5 لاکھ لوگ بھی جمع نہیں ہوں گے؟ ہوں گے بھائی. یہی مقصود ہے، مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر اکٹھا کرنا، مسلمانوں کی اسٹرینتھ مسلمانوں کو بھی دکھانا اور غیر مسلموں کو بھی دکھانا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عیدگاہ میں نماز ہوتی تھی، یہ یاد رکھیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ہاں حائضہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے. جنبی آدمی بھی مسجد میں آ سکتا ہے، بیٹھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز منع ہے. جنبی نہا کر آئے گا تو پڑے گا. حائضہ عورت کا حیض اگر ختم بھی ہو گیا، ابھی وہ نہائی نہیں، تو جب تک نہائے گی نہیں نماز نہیں پڑھ سکتی. باقی وہ آ سکتی ہے، بیٹھ سکتی ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے لیے بھی یہ بتاتی ہے کہ خواتین جب جمعے میں بھی شرکت کے لیے آتی تو مسجد میں وہ گھل مل کر بیٹھی رہتی خواتین، اور جب نماز کے لیے صفیں کھڑی ہوتی تو خواتین الگ ہو جاتی اور نماز ادا کر لی جاتی. اور جب نماز ادا کر لی جاتی تو اما عائشہ کہتی ہم پھر گھل مل کر بیٹھ جاتی. بس یہ احتیاط کی جاتی تھی، اس دور میں پیڈز وغیرہ اس طرح کے تو تھے نہیں، تو پھر خواتین اپنے ساتھ کپڑے یا کشنز لے کر آتی تھی نیچے بچھانے کے لیے، ٹاٹ لے کر آتی تھی. زیادہ تر کشنز کم ہوتے تھے، ٹاٹ لے کر آتی تھی، تو ٹاٹ بچھا کر اپنے بیٹھتی تھی تاکہ مسجد کی صفیں وغیرہ جو ہے وہ ناپاک ہو. بس یہ احتیاط درکار، اور کوئی اعتراض کی بات نہیں. تو یہ جو ہمارے یہاں ہے کہ جی حائضہ عورت مسجد میں جا نہیں سکتی، کہ ہندوؤں سے اڈاپٹ کیا.
کیونکہ ہندوؤں میں بھی حائض عورت مندر میں تشریف نہیں لے جا سکتی، وہ باہر نہیں بیٹھے گی جوتوں میں. تو یہ ہم نے انہیں سے لیا ہے. آپ نے عربوں میں آپ جاتی ہیں نا کبھی حج عمرے پر کہیں، یا ویسے کسی کا کوئی بچہ بیاہ ہوا ہے یا کوئی دوست ہو تو کہیں جاتے ہیں، آپ نے کبھی وہاں کسی عورت کو دیکھا جوتوں پر بیٹھے ہوئے؟ تو کیا وہاں کی عورتوں کو حیض نہیں آتا؟ کیونکہ وہاں یہ کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نوٹس کر کے دیکھیں کہ جب آپ گئے ہوں اندرونی کمروں میں نہیں، کیونکہ ان لوگوں میں یہ سینس ہے، وہ پھر اندرونی کمروں میں جاتی نہیں ہے کہ پھر ہم باہر نہیں نکل پائیں گی رش کی وجہ سے. تو صحنوں میں آپ دیکھیں کہ عورتوں کی ایک ایسی تعداد ہوتی ہے جو نمازوں کے وقت دیواروں پہ لگ کے کھڑ بیٹھ جاتی. تو یہ ساری باتیں نا ہم نے خود بنائی ہوگی. سنائی تھی نہیں، ابھی سنائی ہے. نہیں پہلے تو سنائی تھی، ابھی بھی سنائی ہے. میری بہن وہی تو کہہ رہی ہوں، پہلے تو سنا ہی چکی ہوں، ابھی بھی سنائی ہے. اسی پر تو انہوں نے سوال کیا ہے. ابھی تو سنا کر بیٹھی ہوں کہ حائضہ عورتیں بھی آئیں، ہماری نمازوں میں شریک نہیں ہو سکتی، کوئی بات نہیں ہے، دعاؤں اور تکبیروں میں شریک ہوں. تو اماں عائشہ سے پوچھا گیا تو اماں عائشہ نے کہا کہ خواتین آتی شریک ہوتی، جب نماز کا وقت ہوتا دیواروں کے ساتھ لگ کر بیٹھ جاتی، ہم نماز ادا کر لیتی، جب نماز ادا کر لیتی وہ پھر گل مل کر بیٹھ جاتی. ابھی جسٹ ناؤ میں نے آپ کو سنائی ہے میری پیاری بہن. دیکھیں مسجد نبوی میں اس ٹائم کوئی صحن نہیں تھا، یہ چیزیں یاد رکھیں. یہ آج کی مسجد نبوی پر اس وقت کی مسجد نبوی کو مت لے کر جائیں. اس وقت صرف ایک کمرہ تھا، صرف ایک کمرہ، ون روم. کوئی صحن نہیں تھا جس میں آ کر عورتیں بیٹھ سکتی تھی. اسی کمرے میں سب آتے تھے، اسی کمرے میں بیٹھتے. ٹھیک ہے، تو وہ صحن والا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو کبھی بھی خود سے ایڈ نہیں کرنا. ایک تو حدیث ہے، اور دوسری بات پھر وہیں سے مسکنسیپشن جنریٹ ہوتے. ایک سنگل روم تھا، وہیں پر سب کچھ ہوتا تھا، اسی کے سب احکام تھے. صحن وغیرہ تو اب بنے. تو اب صحنوں بات یہ نہیں ہے وہ مسجد کے اصل کمرے میں جا کر بیٹھ سکتی ہے، پر صحنوں میں بیٹھنے کا اس لیے علماء تاکید کرتے ہیں کہ بعد میں جب جماعت ہوگی تو آپ نکل نہیں سکیں گے حرم کے اندر. عام مسجد کی بات نہیں ہے، حرم کے اندر رش کتنا ہوتا ہے. تو حرم میں جو اندر کمرے میں چلا گیا اب وہ باہر کیسے آئے گا؟ اور جس وقت جماعت کھڑی ہوگی تو فرض کریں کہ مس اے حائزہ ہیں، وہ بیچاری اٹک گئی، اب وہ پوری سب تو خراب ہو گئی نا، کیونکہ سب کو نماز کے لیے کھڑا ہونا چاہیے. اب نہ وہ جا سکتی نہ وہ آ سکتی ہے، وہ خود بھی گنہگار ہو رہی ہے. اس لیے پھر حائزہ عورتوں کو صحنوں میں رہنا چاہیے، اندرونی کمروں میں نہیں جانا چاہیے، تاکہ جب جماعت کا وقت ہو تو وہ آرام سے سائڈوں پر ہو سکے. یہ ہے. اور اگر کوئی کمرے میں ہی سٹک ہو جائے تو پھر کسی نہ کسی طرح کھسک کر دیوار کے ساتھ لگ جائے تاکہ صف نہ خراب. تو یہ تھوڑی سی احتیاط ہمیں سکھائی ہے ہمارے علماء نے، اور صحیح سکھائی ہے، غلط نہیں سکھائی. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف اتنا کہا کہ نماز میں تم یہ شریک نہیں ہونا، باقی تم اپنی دعاؤں میں اور تکبیروں میں شریک. جی آپ وہاں پہ بھی تو عید کی نماز ہو سکتی ہے، حکومت اعلان اناؤنس کرے نا کہ بھائی یہ کہ دیکھیں فرض کریں کہ لاہور کے وہی بات ہے، ڈویژن کرے. پہلی بات تو یہ کہ پورے لاہور کے لیے ایک عیدگاہ نہیں ہو سکتی، لاہور بہت بڑا ہے بھائی، اٹس اے ڈویژن، اٹس ناٹ اے سٹی اینی مور. تو یہاں کو پھر ڈیوائڈ کرے، اور جیسے مشرقی لاہور، مغربی لاہور، جنوبی لاہور، شمالی لاہور، اس طرح سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. قذافی بہت بڑا ہے، وہاں پر زیادہ اچھا ہے، ہو سکتی. اسی طریقے سے میں نے کہا ہمارے اس ایریے کو آپ دیکھیں، مناما کا اتنا بڑا پولیس گراؤنڈ ہے، تو وہاں پر ہو سکتی ہے. تو وہ پھر ہر علاقے کے اعتبار سے تو وہ پھر اناؤنس کر دے، گورنمنٹ اناؤنس کر دے کہ بھائی شمالی لاہور کی عیدگاہ یہ ہوگی، جو ہے جنوبی لاہور کی یہ ہوگی. علیحدہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، عید تو پڑھنی ہے، تو کوئی گراؤنڈ اناؤنس کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، لوگ اپنے طور پر اہتمام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جب گورنمنٹ نہیں کر رہی تو لوگوں نے اپنے طور پر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. لیکن بہرحال یہ چیزیں وہ ہیں جو گورنمنٹ کو ارینج کرنی چاہیے. عید کے اہتمام، عید کی نماز کا اہتمام کروانا گورنمنٹ کی ذمہ داریوں میں سے ہے. وہ الگ بات ہے حملہ واری سے بچارے، پھر کیا ہو سکتا. ہاں اس لیے کچھ نہیں ہو سکتا جب تک نہیں ہوتا. پھر جس کے پاس ممکن ہے، اگر آپ کے پاس کوئی بڑا گراؤنڈ ہے، وہی جیسے اسکول ہے یا کچھ ہے، وہاں کے آپ لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں تو کریں، انوائٹ کر لیں مینج. لیکن بہرحال گورنمنٹ کرے تو کیا ہی اچھی بات ہو.
لیکن وہ مسئلہ یہ نا انہوں نے خود پڑھنی ہوتی ہے نہیں پڑھنی ہوتی، یہ بھی تو ایک سوال ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. جی ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اس کو کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ حدیث ہم فالو کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اس کو ایک کمرہ تھا مسجد. جی جی کہیں. ہم اسی ریفرنس سے دیکھیں کہ بھائی وہاں پہ ایک کمرے پہ کہاں پہ آگے عورتیں کر سکتی ہیں اعتکاف، جب اعتکاف کی بات آتی ہے. یہ بات تو ہو چکی ہے نا، ویسے ہی کہ کمرہ ہی ایک تھا تو پھر تو یہ بات ہو چکی ہے نا، یہی تو میں کہہ رہی ہوں. جس وقت اعتکاف کا مسئلہ زیر بحث آ رہا تھا میں نے تب بھی یہ عرض کیا تھا کہ ایک کمرہ تھا عہد نبوی میں، مسجد نبوی کا صرف ایک کمرہ تھا. اس کمرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو مردوں کے ساتھ اعتکاف کی اجازت کیسے دے سکتے تھے؟ یہ میں نے تب بھی کوشچن کیا تھا. اور میں نے یہ کہا تھا کہ پوچھیے ان اہل حدیث علماء سے جو شدت سے کہتے ہیں کہ نہیں مسجد نبوی میں امہات المومنین اعتکاف کرتی تھی، تو ہمیں سمجھائے کہاں کرتی تھی، کب کرتی تھی، کوئی واقعہ لا کر دیں. تو یہ بات تب بھی ہو چکی ہے. ریاض الجنہ والوں نے جو کہا اس حدیث کو میں نے آپ سے شیئر بھی کیا. میں آپ کو وہ حدیث سنا چکی تھی پہلے ہی، جو انہوں نے آپ کو سنائی وہ آخری حصہ کھا جاتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں اما عائشہ، اما حفصہ اور اما ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہنہ نے مسجد میں خیمے لگائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے ہوئے تھے، آپ واپس آئے، اپنے خیمے دیکھے، آپ نے کہا یہ خیمے کن کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہمارے ہیں. تو آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے کہا کہ یہ تم لوگ کر لو اعتکاف، میں نہیں کرتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی کہا کہ تم ان لوگوں کو کہا، اپنے ساتھیوں کو کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ ان عورتوں نے خیمے اجر کی نیت سے لگوائے ہیں. یہ کہہ کر آپ غصے سے اندر چلے گئے، خواتین کے خیمے اتروا دیے. اور آپ اتنے ناراض ہوئے کہ اپنی 9 سالہ زندگی جو آپ کی آفٹر آرڈر آف رمضان ہے، آپ نے اعتکاف نہیں کیا. آپ نے شوال کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا بطور قضا کو. اتنے ناراض تھے آپ. اور امہات جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم استغفار کرتی رہی. یہ سارا کھا جاتے ہیں، بس یہاں تک بیان کر کے تو پھر آرڈر لگانا شروع کر دیتے ہیں. اب یہ جو جملہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تمہیں کیا لگتا ہے ان عورتوں نے ثواب کی نیت سے لگائے ہیں؟ کسی کا آپ کے موڈ کو خراب دے کر کسی کی جرات ہی نہیں ہوئی آپ سے اس کا مقصد پوچھنے کا. محدثین نے اس کے الگ الگ مفاہیم نکالے. لہٰذا بڑی جماعت محدثین کی وہ ہے جو کہتی ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ انہوں نے کیا ثواب کے لیے لگائے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ عورت مسجد میں اعتکاف کرے گی اسے ثواب نہیں ہو، گھر میں کرے. ایک گروہ وہ ہے اور ہمارے اہل حدیث شدت پسند علماء کا جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی لگائی، یہ ریس کر رہی ہے. بھائی نیکی میں ریس کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی نیکی ہوتی نہیں ہے. صحابہ تو ایک دوسرے کو کرتے تھے، آ گئے تھے. ہاں، اور پھر آپ دیکھیے کہ صحابہ کرتے تھے، صحابہ اکٹھے ہوتے تھے، تم رات کو کتنے نفل پڑھتے ہو، تم کتنا قرآن روز پڑھتے ہو، اور وہ بتاتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا میں تو اس سے زیادہ کروں گا. تو نیکی میں سبقت تو کوئی بری بات نہیں ہے. اگر ایک کی دیکھا دیکھی دوسری خاتون نے لگا لیا خیمہ تو اس میں کیا خرابی ہے؟ تو پھر امکان تو 50-50% ہو گیا. اور سب سے اہم بات یہ کہ دلیل لائیں کہ امہات المومنین نے کبھی بھی مسجد میں اعتکاف کیا ہو. اما عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی تقریباً 48 سال زندہ رہی ہیں، ایک بار بھی مسجد میں آئی اعتکاف کرنے نہیں. آپ کو پورے عہد صحابہ میں کوئی دلیل نہیں ملے گی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کے تو تھے ہی 2 سال 4 مہینے بطور خلیفہ، اور اس میں مسجد کا وہی کمرہ تھا. عمر کا زمانہ آ گیا، عمر 10 سال حاکم رہے ہیں. عمر نے تو نماز پر پابندی لگا دی تھی عورتوں کی. صحابہ کھڑے ہوتے تھے، ہاں مسجدوں کے باہر صحابہ کی ڈیوٹی تھی، اور وہ کنکریاں ہاتھوں میں لے کر کھڑے ہوتے اور عورتوں کو کنکریاں مارتے. چلو واپس، ہاتھ نہیں لگانا نا، چھوٹی چھوٹی کنکریاں لے کر کھڑے ہوتے. عورتیں آتی تو انہیں کنکریاں مارتے، چلو واپس. امیر المومنین نے کہا گھروں میں پڑھو. تو خواتین اکٹھی ہو کر آئی اما عائشہ کے پاس اور کہنے لگی کہ امیر المومنین نے پابندی لگا دی ہے، نبی نے تو ہم پر نہیں لگائی تھی. تو اماں نے کہا اگر تمہارے حال ہوئی دیکھتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بھی پابندی لگا دیتے. عمر نے ٹھیک کیا، تم اسی لائق اس وقت میں کہا. تو آج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا سنگل پاکے کا عرب کو اب باہر نکلیں جو کیا ہے ہی نہیں. جس طرح سے نکلتی ہیں نا بچیاں، اور بچیاں کی بڈیاں، میں معذرت کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا بڈھی گھوڑی تو لال لگام، 4 بال سر پہ ہوتے نہیں تو عجیب فیشن کر کے نکلتی ہیں. شرم آتی ہے دیکھ کر. بڈھی عورتیں یعنی کہ 60-60 سال کی، اور ایسے انہوں نے ڈھیپ گلے پہنے ہوتے کہ انہیں کو دیکھنے کے لیے زمانہ بیٹھا ہو. نظریں جھک جاتی ہیں. بندہ نا کھڑا ہو کر، میرے تو یہ میں تو بہت کم کہیں جاتی ہوں کہ یعنی کہ آپ کھڑے ہیں نا، آپ سامنے خاتون کھڑی ہیں اور انہوں نے اتنا ڈیپ فرنٹ بیک پہنا ہوا ہے،
یا انہوں نے یعنی کہ تکلیف نہیں فرمائی کہ نیچے سلیپ پہن لے. آپ نظر ملا کر بات نہیں کر سکتے, میں تو نہیں کر سکتی. صحیح کہنے کر دیے کہ یا وہ آرگنزا یا نیٹ دوپٹہ تو نہیں. وہ تو دوپٹہ اتارنے کا بہانہ ہے کہ کیسے ہم دکھائیں اپنے آپ, اور دکھانے لائق بھی تو کچھ ہو تم لوگوں میں. گھن آتی ہے دیکھ کر. تو اگر یہ عہد ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے نا تو مردوں کو کہتے ہیں نا سندل پا کے گھر سے رکھو, ہے ہی اس لائق کے بارہ. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو نماز کے لیے جانا منع کر دیا تھا, اعتکاف کرنے دینا تھا انہوں نے, بتائیں خود. اور ایک ہی کمرہ تھا. دوسرا کمرہ حضرت عثمان نے بنوایا آ کر. حضرت عثمان نے مسجد نبوی کی توسیع کی, دونوں توسیعیں حضرت عثمان نے کروائی. پہلی عہد نبوی میں ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کوئی دوسرا پلاٹ لے دے, تو اس کو عثمان نے لے کر دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر کی وفات کے بعد جب عثمان آئے تو انہوں نے پھر وہ جو گھر تھے نا امہات المومنین کے, وہ بائے کر دیے ان کو بدلے میں گھر, ایک ایک کمرہ تھا اس کے بدلے میں گھر دیے, ان پراپر گھر اپنے پاس سے, گورنمنٹ کے پیسے سے نہیں دیے. جس عثمان پر آج یہ باتیں بناتے ہیں, تو عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر دیے اور امہات المومنین کو وہاں شفٹ کیا, اور وہ سارا حصہ جو ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی بیچ میں ایک دو پلاٹس وغیرہ تھے وہ سب بائے کی, سب کچھ لے کر, اور کچھ انصار کے گھر تھے وہ بھی ان سے بائے کیے, وہ سب لے کر تو پھر مسجد نبوی کی توسیع کی. پھر زمانے تک وہی مسجد نبوی گئی, پھر اب یہ بڑے کمپلیکس بنے. تو کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. تو یہ بس یہ باتیں ہیں, اس لیے ہے کہ فرقہ واریت ختم ہو جائے نا تو کوئی بات بحث کی باقی نہیں. ہاں, تو آپ کو پتا ہے چڑیا گھر کس کس نے دیکھے ہیں؟ دیکھے ہوئے. کون سا جانور کسی چڑیا گھر میں نہیں ہے دنیا کی؟ گیدڑ تو ہے. ڈھے وہ ویسے مر گئے ہوں گے بیچارے. بھیڑیا. جی, اور کوئی بتائے کیڑا جانور کسی چڑیا گھر نہیں ہے؟ آپا کیڑا جانور ہے جڑا کسی چڑیا گھر دے وچ نہیں رکھیا گیا؟ آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں, آپ کی مرضی, ہمیں نہ کریں. بھیڑیا, آپ نے صحیح کہا جی, آن لائن جس بہن نے بھی کہا بھیڑیا. بھیڑیا میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ بھیڑیا ڈومیسٹیکیٹ نہیں کیا جا سکتا. بھیڑیے کو قید میں رکھا جب بھی گیا, اسے کھانا پینا, اول تو وہ قید میں نہیں آتے, وہ جھنڈ بنا کر اکٹھے ہی رہتے ہیں, تو ان کو پکڑنا مشکل ہے. اور زخمی بھی ہو جائے وہ لڑتا رہتا ٹل ڈیتھ, اور اگر کسی طرح پکڑ ہی لیا تو اسے کھانا پینا چھوڑ دینا. یہ بارہا ایکسپیرینس کیا گیا. اس کو قید میں ڈال دیا نا, اسے کھانا پینا چھوڑ دینا جب تک وہ مر نہیں جاتا. وہ قید میں نہیں رہتا, وہ غلام نہیں بنایا جا سکتا. شیر ڈومیسٹیکیٹ کر لیا گیا, ٹائیگر کر لیا گیا, ہاتھی کر لیا گیا, لیکن بھیڑیا نہیں کیا جا سکتا. پھر انہوں نے سوچا کہ کیا کریں, آپ سفاریز میں آپ کو بھیڑیے ملیں گے. بھیڑیے کو صرف ایک طریقے سے پالا جا سکتا ہے کہ اس کو یہ لگے نا کہ اسے ڈومیسٹیکیٹ کیا گیا, اس کا کھلی جگہ دے دو, وہ یہ سمجھے کہ میں آزاد ہوں. سمجھ گئے؟ تو سفاری پارک کے اندر ان کے, یعنی سفاری پارک ایسی جگہوں پر بنائے گئے یا بھیڑیوں کو لا کر ایسی جگہوں پر چھوڑا گیا جو ان کی رہائشی جگہوں کے مطابق, اور پورے جھنڈ چھوڑے گئے. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ہم یہاں پر آزاد جی رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ اتنا بڑا سفاری پارک ہے, ان کو تو نہیں پتا. تو مسلمان بھی نا بھیڑیے ہی ہے. جب بھی انہوں نے یہ کر کے دیکھا, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری مسلم پٹی کو انہوں نے غلام بنایا, مگر سنبھال سکے نہیں سنبھال سکے. کسی مسلمان علاقے نے غلامی قبول نہیں کی. لڑتے رہے, مرتے رہے, لڑتے رہے, تباہ ہوئے. افغانستان کی مثال ابھی بھی آپ کے سامنے ہے. لڑتے رہے, ہار نہیں مانی. کیونکہ جس قوم میں مرنے کا جذبہ ہے نا کہ میں مروں گا مجھے جنت ملے گی, آپ اسے کیسے ہرا سکتے؟ تو لہٰذا انہوں نے دیکھا کہ ہم مسلمانوں کو ڈومیسٹیکیٹ نہیں کر سکتے. جانوروں کی ٹرم میں ڈومیسٹیکیٹ کہہ رہی ہوں, مطلب یہ کہ غلام نہیں بنا سکتے. یہ غلام بن کر نہ چین لیں گے نہ ہمیں لینے دیں گے. پھر انہوں نے ہمارے ساتھ دوسرا کھیل کھیلا. انہوں نے چھوٹے علاقوں میں بانٹ کر وہ جیسے سفاری بنا دیا ہے ہمارا. ہر ایک علاقے کے مسلمانوں کو لگتا ہے ہم آزاد ہیں,
آزاد کھے کٹنا ہے، اپنی مرضی کی حکومت تو لا نہیں سکتے، اپنی مرضی کا کوئی کام نہیں کر سکتے، کوئی آزاد نہیں ہے. آپ کہتے ہیں فلسطین آزاد کروانا ہے، تو پہلے پوری عرب پٹی تو آزاد کراؤ. آپ کو لگتا ہے کہ عرب آزاد ہے؟ جب تک پورا عرب آزاد نہیں ہوگا فلسطین کون آزاد کرائے گا؟ فلسطین میں جو کچھ ہوا کوئی عرب ملک بولا؟ کیوں نہیں بولا؟ کیونکہ غلام ہے، غلام نہیں بولا کرتے بھائی. جتنی بھی ان کے بارے میں تھوڑی بہت آواز اٹھائی ہے وہ غیر مسلم ممالک نے اٹھائی، انسانی ہمدردی کی بنا پر. تو ہم بھیڑیے ہیں انسانی جنگل کے، اور انہوں نے ہمیں ہمارا ایک ایرینا دے دیا ہے، ہمارا ایک سفاری گویا معاذ اللہ بنا دیا ہے. ہمیں گمان ہے کہ ہم آزاد ہیں، آزاد ہم میں سے کوئی بھی نہیں، ہم سب غلام. اور جب تک ہم یہ غلامی کی بیڑیاں نہیں توڑ دیتے، ہم آزاد نہیں ہو جاتے، تب تک نہ مسئلہ فلسطین حل ہو سکتا ہے، نہ مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے، اور نہ ہمارے یہ مسائل حل ہو سکتے. اور ان مسائل کو زندہ رکھنے کا بہترین طریقہ ان کے ہاں اور بدترین طریقہ ہمارے لیے یہ ہے کہ فرقہ واریت کو زندہ رکھیں. مسلمان یہی لڑتے مرتے رہے، آمین کہنا ہے کہ نہیں کہنا، رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا، تو کافر تو کافر، تو جہنمی تو جہنمی، یہی کرتے رہے. اور جو اصل دشمن ہے اس کی طرف سے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے. وہ نا پشاور میں میرا ننیحال سرحد کا ہے، تو وہاں پر ایک کھیل ہوا کرتا تھا، بہت ناپسندیدہ ہے میرا، پر ہوتا تھا. سراہی میں نا چنے ڈالتے تھے بندروں کو دکھا کر، ٹھیک ہے، اور 5 ٹکس رکھ دیتے تھے. تو بندر اترتے تھے، سراہی میں ہاتھ ڈالا، چنوں کی مٹھی بھر لی، دوسرے نے بھی ڈال دیا، 3 4 نے ڈال دیا. اب مٹھی بھر لی، اب مٹھی پھنس گئی، اب مٹھی نہیں نکل رہی، اور اتنی عقل نہیں کریں گے کہ مٹھی کھول کے ہاتھ نکال لیں. تو وہ اسٹکی اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو مار مار کے زخمی کر دیں گے. تو لوگ مزہ لیتے تھے. ہمارا وہی حال ہے، ہمیں انہیں بندروں کی طرح لڑایا گیا. ہم سب لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور کوئی مٹھی کھول کر ہاتھ نکال کر حالات سے نکلنے کو تیار نہیں. تو یہ سارا جو ہمارا غلامی کا سائیکل ہے، اس میں 2 چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. ایک دینی اختلافات، یعنی ان لوگوں کے ایج پر، لہٰذا وہ اس کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دیتے. جیسے ہی تھوڑی سی بہتری آنے لگتی ہے وہ کوئی نیا شوشہ اٹھا دیتے ہیں. کیونکہ امت دین پر تقسیم ہوئی ہے، گھر کے اندر تقسیم ہے. یعنی کہ فرض کریں کہ ایک بھائی قرآن و سنت پر کھڑا ہے اور دوسرا کسی فرقے پر، دیوبندی ہے، کچھ بھی ہے، تو آپ دیکھیں کہ کیسے وہ کیسی دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ. اس کے مردے پر نماز جنازے میں شریک نہیں ہوگا، اس کے گھر کا کھائے گا پیے گا نہیں، کہے گا کہ یہ بددین ہے نا. یہ سارا گھر گھر کے اندر اختلاف ڈال دیا. دوسرا بڑا مسئلہ انہوں نے ہمارے لیے پیدا کیا، اکنامیکل انسٹیبلٹی. ظاہر دنیا میں جینے کے لیے ذرائع چاہیے، اور ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے سب سے زیادہ انسان پریشان ہوتا ہے انکم کے لیے، تو لہٰذا باقی چیزیں پیچھے چلی گئی. تو ان 2 چیزوں کو اگر ہم کوپ اپ کر لیں گے تو ہم ان مسئلوں سے نکل جائیں گے جو ہمارے دشمن نہیں چاہتے. اور بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. تو اپنی آزادی کے لیے سب سے پہلے ہمیں فرقہ واریت کی غلامی سے نجات پانی ہوگی اور اکنامیکل اسٹیبلٹی لانی ہوگی. اس کے بعد باقی کام ہو. سب سے پہلے فرقہ واریت سے نکل کر صحیح دین پر کھڑا ہونا. جب دین کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے نا تو انسان مشکل حالات پر بھی صبر کے لائق ہو جاتا. تو ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے، اس لیے یہ سب ختم نہیں ہونے دیتے. باقی یہ نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں ہے، پتا سارا کچھ ہے، سب جانتے. ہاں جو ہمارا عام مولوی ہے، جیسے آپ ریاض الجنہ کی بات کر رہے ہیں، یہ بیچارے وہ لوگ ہیں جو بلائنڈ فالوورز ہیں، کہ یعنی ان کی سوچ وہ ہے کہ ہم ایک فرقے کے فالوور ہیں تو ہمیں بس اسی کو فالو کرنا. وہ غلط کہیں وہ صحیح کہیں، میں اہل حدیث ہوں تو اہل حدیث علماء کی بات کروں گا، وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو وہی بات کروں گا. میں حنفی ہوں تو حنفی علماء کی بات کروں گا، غلط بھی کہیں گے تو اسی بات کو وہ کروں. یہ ان کا اختلاف کم نہیں ہے، یہ اہل حدیث علماء کا اختلاف کم ہے. اہل حدیث علماء عقائد میں تو 100% صحیح کھڑے ہیں، اور معاملات میں 3 4 چیزیں ہیں. ایک مسجدوں میں عورتوں کا نماز پڑھنا، جس پر وہ بہت یعنی کہ ایمفیسائز کرتے ہیں کہ عورتیں 5 وقت کی نماز مساجد میں پڑھیں. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں. دوسری بات یہ ہے قبروں پر عورتوں کا نہ جانا، اس کو لے کر وہ بہت زیادہ شدت کرتے ہیں، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو الاؤ کر چکے ہیں. اس کی شدت یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بھی سلام کے لیے نہیں جانے دیتے. پابندی لگائی ہوئی ہے نا، شدت ہے ان کی. تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے، یہ مسجد میں اعتکاف کرنا، اس میں وہ شدت کرتے ہیں، بہت شدت کرتے ہیں.
اس کے سوا بھی کوئی 2-4 چیزیں ہیں، لیکن یہ بنیادی بات ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے شدت پسندی یہ درست نہیں ہے. ابھی معاویہ والے معاملے میں بھی ان کی ایک خاص قسم کی مینٹالٹی ہے. لیکن بہرحال یہ 3-4 ہی معاملے ہیں. تو ان 3-4 معاملوں کو لے کر جن میں سینئر اہل حدیث علماء نے اختلاف رائے کیا ہے، جونیئرز بھی کرتے ہیں. بلائنڈ فالوورز ہیں نا، بلائنڈ فالوورز ہیں. عقل استعمال کریں اور یہ دیکھیں سارا کام بہت اچھا ہے، 2-3 غلطیاں ہوئی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے. بس کھڑے ہو کر کہیں کہ بھئی ہاں یہاں پر یہ رائے درست نہیں ہے، حدیث یہ ہے تو ہم اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. وہ یہ تھوڑی وصیت کر کے گئے تھے جو سینئر اہل حدیث علماء ہے کہ بھئی جو ہم نے کہا ہمارے پیروں پر پیر رکھنا، انہوں نے تو کبھی نہیں کہا. جب ایک بندہ کام کرتا ہے، 10 کتابیں لکھتا ہے اور اچھی لکھتا ہے، تو اس میں ایک آدھ بات پر اس سے غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں. ضروری نہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر غلط کیا ہو، ان کو غلط سمجھ بھی آئی ہو سکتی. تو لیکن مصیبت جو ہے نا وہ ہے فرقہ واریت کی، کہ ہم لوگ بلائنڈ فالو کریں گے، ہم بلائنڈ فالو کریں گے. تو اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل صرف ایک ہے، عقل، شعور جس سے اللہ دے. تو اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نجات دے جی. آپ دیکھیں نا ابھی بھی بلائنڈ فالوورز ہی ہے نا، سب یہی مسئلے ہیں. سیاست میں بھی تو بلائنڈ فالوور ہی چل رہے ہیں، ورنہ کیا ہے. ہر طرف آپ دیکھ لیں. ابھی یہ 23 مارچ پر زرداری صاحب نے تقریر کی، سنی آپ نے؟ سننی چاہیے نا. اب تو صدر صاحب نایاب ہو گئے. ان کو میڈیکلی جو ہے وہ بیمار ہیں، ان کا دماغ سکڑ گیا ہے، یہ بات پتا تھی مجھے. تو میں نے ان کی حالت اس دن دیکھی، وہ بیچارے کے منہ سے لفظ نہیں نکل رہا تھا. تو اس حالت میں اس بیچارے کو صدر بنایا ہوا ہے. کیا صدارت کر دی اس بیچارے نے. نہیں میں ان سے ہمدردی نہیں جتا رہی، لیکن میرے کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایسے بندے کو کیوں بنایا گیا، تاکہ ہم اپنی مرضی کر سکیں نا، ہم اپنی مرضی کر سکیں. آپا نہیں چھوڑ سکتے، یہ بھی آپ لوگوں کا خیال ہے. ہاں یہ لوگ چھوڑ بھی نہیں سکتے. کمبل کو چھوڑیں گے، کمبل اب ان کو نہیں چھوڑے گا. یہ چیزیں بہت دور رس ہوتی ہیں. اچھا آپ مجھے بتائیں، زرداری کو ہٹا کے بلاول کو نہیں بنا سکتے؟ کم از کم وہ صحت مند تو ہے. یہ بہت دور رس باتیں ہیں. میں زرداری کی حمایت نہیں کر رہی، مجھے اس سے کیا لینا دینا. ساری چور ڈاکو کہتے ہیں چور کا بھائی گرا کٹ، سب ایک تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. مگر میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ایسے لوگوں کو کیوں بٹھایا جاتا ہے جو بیچارہ دیکھ کر لکھا ہوا پڑھنے کے لائق نہیں ہے، کیونکہ اس کا دماغ شرنک ہو گیا، ورنہ پہلے ٹھیک بولتا تھا. زرداری صاحب پہلے ٹھیک بولتے تھے. تو اب وہ بندہ بیمار ہے، اس کو کیوں بٹھایا گیا؟ تاکہ اپنی منمانی کر سکے، اپنی منمانی کر سکے. کوئی صحت مند ہوگا تو کسی بات پہ تو بولے گا نا، کبھی تو بولے گا نا. یہی مسئلہ ہے. اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا اہل کو عہدے دیے جائیں گے، تو نااہلی ہے نا. ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب امانت ضائع کی جائے تو قیامت قریب ہوگی. صحابہ نے کہا امانت ضائع کرنے سے کیا مراد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے کہا عہدے نااہلوں کو دیے جائیں. اب آپ نااہلی ہر طرح کی ہے نا، یہ کرپشن کی وجہ سے بھی نااہل ہے اور ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے بھی نااہل ہے زرداری صاحب. اور پاکستان کا سب سے بڑا عہدہ دیا گیا. اب وہ شہباز شریف صاحب کا سنا آپ نے؟ 2000 ارب یعنی 2 کھرب. پتا ہے آپ کو کھرب ارب کا حساب پتا ہے؟ نہیں پتا. کتنے اربوں کا 1 کھرب ہوتا ہے؟ 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا ہے. تو 2000 ارب میں 2 کھرب ہوں گے. اور ایک صحافی نے کہا، وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، تو ایک صحابی نے کہا اسد 20 ارب. کہتے ہیں یا تو میں، اچھا ان کا جملہ اللہ نے منہ سے نکلوایا، میں نے تو نہیں کہا، آپ جا کے نیٹ پہ دیکھ لیں. کہتے ہیں یا تو میں چنے دے کر پاس ہوا ہوں یا پھر آپ بہت سیانے ہیں. خود کہہ دیں کہ یا تو میں چنے دے کر پاس ہوا ہوں یا آپ بہت سیانے ہیں. اور بھائی آپ میتھامیٹیشین نہیں ہیں، آپ کے ساتھ تو بیٹھے ہوں گے نا فائنانس منسٹر، ان سے کو 1 منٹ میں کنفرم کر لو. کہتے ہیں نہیں 2000 ارب تو 2 کھرب ہوا نا. وہ پیچھے سے کہہ رہے 20 کھرب. کہتے ہیں نہیں 2000 ارب ہے تو 2 کھرب ہوا. 100 ارب کا 1 کھرب ہوتا. 1000 ارب میں کتنے 100 ہوئے؟ 10 ٹائم 100 ہوئے تو 10 کھرب ہوا نا. تو 2000 ارب ہوئے تو 20 کھرب ہوا. سادہ سی بات ہے. لیکن وہ کہتے نہیں 2000 ارب 2 کھرب. اور پھر اس پہ انہوں نے یہ جملہ کہا کہ یا تو بھائی میں چنے دے کر پاس ہوا ہوں یا آپ بڑے ذہین ہیں.
اور تسی دسو میں تھی کی کروں پھر چھولے دے کے پاس ہوئے دے. نا اہلی ہے. نا اہلی یہ نہیں ہے کہ ان سے فگر غلط ہو گیا, وہ کسی سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن نا اہلی یہ ہے کہ سچویشن ہی ہینڈل کرنی نہیں آتی. اگلے نے کہا اسے کہ 1 منٹ رکو, جو ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے میتھمیٹیشینز, آپ کے فائنانس منسٹر, کوئی تو ہوگا نا, اس کو کہ ہاں بھی ذرا, اگر میں ہوں, میں کوئی فگر غلط بول دوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں کہوں اچھا ذرا نکال دے کیلکولیٹ کر کے بتاؤ. نہیں, آگے سے وہ چیلنج کر رہے ہیں کہ یا تو میں چنے دے کر پاس ہوا ہوں یا آپ ہی بڑی ذہین ہیں. اور جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار جو آگے ان کے بیٹھے ہوئے ہیں پہلی لائن والے, وہ اس بات پہ تالیاں بجا رہے ہیں. بھائی کس بات پہ تالیاں بجا رہے ہو؟ پرائم منسٹر غلط بول رہے ہیں, ان کی کریکشن کرے نا, ان کو کہیں کہ سر آپ بے شک چنے دے کر پاس نہیں ہوئے, پر یہ غلط آپ فگر بول رہے ہیں. جو بھی پرائم منسٹر, پریزیڈنٹ آن دا ریکارڈ بولتے ہیں وہ پوری دنیا دیکھتی ہے. نا اہلی, میں ان کے فگر کی بات نہیں کر رہی, میں سب کی نا اہلی کی بات کر رہی ہوں. وہ جو سارے آگے حکومتی ارکان کی لائن بیٹھی ہے نا, صحافی پیچھے سے ہنس رہے ہیں, آپ دیکھیے اس کے اوپر موجود ہے, صحافی پیچھے سے ہنس رہے ہیں, لیکن جو آگے سرکاری عہدیداروں کی ایک پوری لائن بیٹھی ہوئی ہے نا, وہ تالیاں بجا رہی ہے. اس بات کا تالیاں بجا رہے ہو بھائی؟ سب نا اہل ہے. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, کہ یہ سب نا اہل ہے. کیونکہ وزیر کی اہلیت کیا ہوتی ہے؟ وہ حاکم کی غلطی انڈیکیٹ کرے, پوائنٹ آؤٹ کرے کہ حاکم صاحب یہاں پر آپ غلط ہیں. تو جو وزیر حاکم سے سچ نہیں بولتا, اتنا چھوٹا سچ نہیں بولتا, چھوٹا سا سچ ہے نا, کہ سر جی فگر غلط بول دیتے ہیں, بہت چھوٹا سا سچ ہے, اتنا سا سچ نہیں بول سکتے, وہ بڑا سچ کیا بولیں گے؟ یہ ہے نا, اور یہی ہمارا مسئلہ. پنجاب گورنمنٹ نے اپارٹ فرام دیٹ کہ چیف منسٹر عورت ہے مرد ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ بنائے, وہ جس سڑکیں پینٹ کی گئی وغیرہ, کیا حاصل وصول ہوا؟ کروڑوں روپیہ لگا دیا. اور آپ دیکھیے ہلکی سی بارش ہوئی, ہر طرف پانی کھڑا تھا. اب جب مونسون بارشیں ہوں گی تو پھر کیا ہوگا؟ تو پہلے بھائی سینیٹیشن سسٹم صحیح کراؤ. جو لاہور کا اصل پرابلم ہے وہ نہیں صحیح کرانا. عجیب مسئلہ ہے. وہ اگر صحیح کروائیں گے نا تو جو ہے نا ان کا کاروبار جو کھاتے ہیں وہ نہیں ملے گا. کیونکہ ایک دفعہ صحیح اچھا کرا دیا نا, پھر وہ ضرورت نہیں پڑنے کی. اصل آپ صحیح کہہ رہے جی, وجہ کچھ بھی لے آئیں, کرپشن لے آئیں, جو بھی لے آئیں, وجہ کیا ہے؟ نا اہلی ہے نا. اس کو ایک جملے میں کیا کریں گے؟ نا اہل ہے. چاہے وہ نا اہلی کرپشن کے سبب سے ہو, چاہے وہ نا اہلی غلط ٹاسک پورے کرنے کی وجہ سے ہو, چاہے وہ نا اہلی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو, وجہ کچھ بھی ہو, ہے تو نا اہل ہی. یہ سبب ہے, یہ سبب ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اتنے چھوٹے چھوٹے معاملات جب حل نہیں ہو رہے تو بڑے کہاں سے حل ہوں گے؟ تو فلسطین کا مسئلہ, کشمیر کا مسئلہ, عراق کا مسئلہ, افغانستان کا مسئلہ, پاکستان کی اسٹیبلٹی کا مسئلہ, یہ تو بہت بڑے مسائل ہیں. بلوچستان کا مسئلہ, یہ بھی ایک انٹرنیشنل مسئلہ ہے. جب یہ اتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے حل کرنے کے لائق نہیں ہے, یہ بڑے مسائل کیا حل کریں گے؟ تو جب تک اہل لوگوں کو نہیں لائیں گے چیزیں درست نہیں ہوں. اور سبب کیا ہے اس ساری پریشانی کا؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا. آپ نے کہا تھا جب تم امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر ترک کر دو گے تو اللہ تم پر ایسے لوگ حاکم بنا دے گا جو تمہارے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے, تمہارے چھوٹوں پر رحم نہیں کریں گے. وہ تمہیں لعنتیں بھیجیں گے, تم انہیں لعنتیں بھیجو گے, وہ تم پر ظالم ہوں گے. اور ایسے وقت میں تمہارے نیک لوگوں کی دعائیں بھی اللہ قبول نہیں فرمائے گا, ناراض ہوگا نا رب. تو ہم نے امر بالمعروف اور نہیں انل المنکر چھوڑا, اپنے گھروں میں بھی چھوڑا. یہ ٹرینڈ چلا جب ہم بچے تھے, تو یہ ٹرینڈ نیا نیا آیا تھا. آپ یاد کریں جب ہم لوگ 8-10 سال کے تو نیا نیا ٹرینڈ آیا تھا. کسی کی گالی بولنے کی ضرورت نہیں, کسی کے معاملے بولنے کی ضرورت نہیں, اپنے کام مل کام رکھو. بڑا فیمس ٹرینڈ تھا, بڑا ہاٹ ٹرینڈ تھا. اور جو بھی دوسرے کو ذرا سی نصیحت کرتا تھا تو پیچھے پڑ جاتے تھے, تینوں کی لوڑ ہے, تینوں کی لوڑ ہے, جو ہوندہ ہوندے. یہ نہیں ہے اسلام کا طریقہ. اسلام سوسائٹی کو ایک دیوار کی طرح بناتا ہے جس کی ہر اینٹ دوسرے کو سہارا دیتی. لہٰذا ہر کوئی دوسرے کو روکے گا برائی سے, اور ہر کوئی انوائٹ کرے گا دوسرے کو اچھائی. جب یہ ختم ہوگا تو وہ ہوگا جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. پورے اسلامی سسٹم میں یہ ہو رہا ہے, ہمارے ہاں زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ ہم نے بالکل چھوڑ دیا نا. تو لہٰذا ہمیں پلٹنا ہوگا, اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کی رسی کو واپس پلٹے, پکڑے مل کر, جیسا کہ اللہ نے کہا
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, ये काम करेंगे तो फिर 1/3 लोग कर ले, पूरे तो कभी भी नहीं करेंगे। कहते नबी में पूरे लोग मुसलमान हुए, मुसलमान होकर भी नहीं, एक ग्रोह मुनाफिक ही रहे। 1/3 पलट आएंगे ना, हमारे हालात पलट जाएंगे। तो उसका रास्ता एक ही है, कुरान को आम कर। तो कुरान को आम कर। अभी फलस्तीन में आप देखें, उन्होंने ईद के दिन क्या किया, कितनी बम्बार्डमेंट की। तो मुझे मेरी एक दोस्त कहने लगी अमेरिका ने कुछ नहीं किया। भाई अमेरिका क्यों करे, ये मसला मुसलमानों का है ना। अमेरिका हमारा गॉडफादर है, अमेरिका क्यों करे? मुझे सवाल बताएं। सब कहते हैं अमेरिका तमाशा देख रहा है, अमेरिका क्यों ना देखे? अमेरिका का क्या लेना देना फलस्तीनियों के साथ? फलस्तीन हमारा है ना, फलस्तीनी हमारे भाई हैं। हम आराम से बैठे ईद मना रहे हैं, हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ठंडे दिल से। अमेरिका क्यों बोले? उसने तो फिर भी नाम नहाज जमहूरियत के तहत इतना कहा कि नहीं नहीं। अच्छा अभी आप देखें ट्रंप जब से है वो एक ही राग लाप रहा है। और मेरा ये ख्याल भी सही साबित हुआ, ये बात भी सही साबित हुई कि ट्रंप शदीद एंटी मुस्लिम है। ये गवर्नमेंट में आएगा तो ये हमारे लिए मुसीबत बनेगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये कि उसके आने के अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मेरा ख्याल सही था, इस पर अल्हम्दुलिल्लाह कह। जो सारों को लग रहा था ना कि ट्रंप आएगा तो पाकिस्तान की मदद करेगा, पाकिस्तान की मदद कोई नहीं करेगा। इनका बस चले ये पाकिस्तान को खा जाए। अभी तो सबका जोर इस बात पर है कि बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए। और ये आज नहीं, ये आज नहीं। आप 1992 में उठाकर देखें, बीबीसी उस वक्त ये कह रहा था कि बलूचिस्तान नक्शा बना हुआ था कि बलूचिस्तान यहाँ से टूटकर अलग हो जाएगा पाकिस्तान से। ये तब से दे आर वर्किंग अप टू इट, दे आर अप टू इट कि बलूचिस्तान को अलग कर दिया जाए। तो हमें इसके लिए कोशिश करनी होगी। वैसे फिजिकली नहीं कर सकते तो दुआ तो मांगिए अल्लाह से। अभी इस वक्त बड़े शदीद ये महारक बलोच साहिबा जो हैं बहुत अच्छी होंगी शायद, लेकिन ये अलहदगी पसंद तहरीक का बहुत बड़ा फिगर है, बहुत बड़ा फेस है। उठाकर देखे कभी उनकी बातें। ये कोई प्रो पाकिस्तान फिगर नहीं है। एम इनका नाम नहीं दिया गया पीस क्या नोबेल प्राइज के लिए। जरा महारंग बिलोच की हिस्ट्री देखें, महारंग बिलोच की बातें देखें। वो अलहदगी पसंदी पर बात करती हैं, अलहदगी पसंदी पर बात करती हैं। जब बांग्लादेश बना था ना, नारा था अगला टारगेट है वो बलूचिस्तान। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन असल बात ये है कि हम लोग इस बात को ठंडे दिल से लेकर ना बैठे हम कुछ करें। हुक्मरान तो नाअहल हैं, तो क्या हम भी नाअहल हैं? कुछ नहीं कर सकते तो दुआ तो करें अल्लाह से। असल करने वाला तो अल्लाह है ना, तो अल्लाह से मदद मांगे कि अल्लाह हमारे दरमियान को लायक लोग खड़े कर दे जो उस मुसीबत को रोक लें। मुसीबतों को रोकने वाली जात अल्लाह की है जी, कोई बांध नहीं सकता मुसीबतों के आगे। कोई वो रब है जो बांध सकता। फिर वो जब मदद देता है वो जिसको चाहे खड़ा कर दे, तो कम से कम मदद तो मांगे। तो पाकिस्तान के हक में कोई नहीं है, और ट्रम्प तो मुसीबत है हमारे लिए। और देख लें जब से वो आया है सारी पॉलिसीज एंटी मुस्लिम ही चल रही है ना। तो जो ट्रम्प साहब राग गलाप रहे हैं ना कि फलस्तीनियों को तो वो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बहुत जुल्म कर रहे हैं, तो फलस्तीनियों को तो चला जाना चाहिए। ये मकसद पूरा करना चाह रहे हैं इसराइलियों का, क्योंकि इसराइली परेशान हैं। हाँ, हम भी उनके गले का जो है ना वो सांप के मुंह में छिपकली, खाए तो कड़वा और उगले तो लाज लगे। ये हमारा वो मामला है इनके साथ। मारते हैं तो बदनामी है, और छोड़ते हैं तो ये चाहते हैं। उनका तो स्लोगन है कि हमें ग्रेटर इजराइल चाहिए जो जहां कोई मुसलमान ना हो, विदाउट एनी मुस्लिम्स। तो वो तो कह रहे हैं, उनके तो नारे भी यही होते हैं, चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, वरना हम तुम्हें मार देंगे। अब इतने फलस्तीनियों को मारेंगे तो फिर दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? और नहीं मारेंगे तो मुसलमान तो जाने को तैयार नहीं। और जाना, अगर मैं फलस्तीनी होती, मैं फलस्तीन में फलस्तीनी ना भी होती, मैं अगर फलस्तीन चली जाऊं, मैं तो वहां से नहीं आऊंगी। हरम को छोड़कर जाने से हरम में मर जाना ज्यादा बेहतर। वो हमारा हरम है ना, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा थोड़ी है हमारे लिए, वो हमारा तीसरा हरम है। तो क्या हम हरम छोड़ देंगे? हम तो हरम नहीं छोड़ेंगे, हमें तो उसे वापस लेना है। और हम इसके लिए इमाम मेहदी का इंतजार करने के लिए नहीं बैठे हैं। हाँ, ये जहन से निकाल दे, इमाम मेहदी जब आएंगे वो अपना काम करेंगे, हम तो अपने हिस्से का काम करेंगे। हमें हरम को वापस लेना है, बाकी अल्लाह के काम अल्लाह पे छोड़े कि कब इमाम महदी आते हैं और कब कौन आता है और कब कौन आता है। तो वो हमारा हरम है, हमें उसे रीगेन करना है, लिहाजा छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है, हम तो नहीं छोड़ेंगे।
تو یہ بہت ڈرامہ کریٹ کیا جا رہا. ہاں یہ جو اتنے لوگ مارے گئے اتنے, یہ جب سے بھی شروع ہوئی ہے, کوئی ایسی ویڈیو آئی یا اب کتنے اتنی ویڈیو دکھائی کہ 200 میٹر لوگ اچھلے ہیں؟ کیا پہلے ایسا کوئی دھماکہ نہیں ہوا؟ ہوئے ہی ہے نا, اب کیوں دکھا رہے ہیں؟ یہ فضا ہموار کرنا چاہ رہے ہیں کہ لے جاؤ لے جاؤ فلسطینیوں کو لے جاؤ. نہیں جائیں گے ہم, نہیں جائیں گے, خیال ہے نہیں جائیں گے, وہیں رہیں گے اور اسے ری گین بھی کریں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت بڑے لیول کی سازشیں ہیں. وہ چاہتے یہی ہے اسرائیلی کہ فلسطین کا وجود ختم کر دیں, نام و نشان ختم کر دیں, اور جو ان کا نقشہ ہے گریٹر اسرائیل کا اس کو وہ مسلمانوں سے پاک کر لیں. ہوگا نہیں, اتنا آسان نہیں ہے. وہ اقبال کہتے ہیں نا, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا, باطل سے دبنے والے ہیں آسمان نہیں ہم, 100 بار لے چکا ہے تو امتحان ہمارا. نالائق ہے, نکمے ہیں, بہت اہل نہیں ہے اس وقت ہم, لیکن پھر بھی ہیں تو ہم, ہے نا. یعنی کہ حقیقی عہدے دار تو ہم ہی ہیں, نکمے ہیں میں مانتی ہوں, لیکن اس گئے گزرے حالات میں بھی اتنا دم تو ہے. ہاں فی الحال ہم فلسطین کو چھڑا نہیں سکتے, یہ سچ ہے, لیکن انہی مسائل سے پھر نئی نسل اٹھے گی. ہماری اگلی نسل ہم اپنے بڑوں جیسے نہیں ہیں, مانتے ہیں ہم اپنے بڑوں جیسے نہیں, ہمارے بچے ہم جیسے نہیں ہیں, اور ان کے بچے ان سے بہت بہتر ہیں. یہ بہت لمبا گیم نہیں چلے گا, مسلمانوں کے حالات پلٹ جائیں گے. عربوں کے تھوڑا سا مشکل ہے, عربوں کے نا اصل میں انہوں نے گیم الگ الگ کھیلی ہے. عربوں کو انہوں نے پیسے میں لگایا, تو عیش پرست کی آنکھ مشکل سے کھلتی. ہمارا معاملہ الگ, ہم سارے افغانستان والے ہوں, عراق والے ہوں, شام والے ہوں, ہم ہوں, فلسطین والے ہوں, تو ہمارے تو حالات ہی وہ بن گئے ہیں نا کہ یا تو کھڑے ہو جاؤ یا مر جاؤ, پھر کھڑا ہونا پڑے گا. تو اس وقت جو ہے حالات وہ بے کسی کے ہیں, بے بسی کے ہیں. اس بے کسی اور بے بسی کے اندر یہ بات یاد رکھیں, ہمارے ہر مسئلے کا حل اللہ کے دین کے ساتھ جڑ کر واپس کھڑا ہو. وہ جو رسی ہمیں کھڑا کرے گی نا وہ پھر قرآن ہی. تو اسلام کو صحیح معنوں میں اپنانے کی تحریک چلائیں, قرآن کو عام کرنے کی تحریک چلائیں, اور یہیں سے حالات پلٹنا شروع ہوں گے. دنیا کا سب سے بڑا انقلاب جو لائے وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اور یہ انقلاب اب کتنے سالوں میں لائے؟ ٹوٹل زمانہ 23 سال, 22 سال 8 مہینے اور چند دن ہے. 23 سال ہم راؤنڈ فگر میں کہہ دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں, آپ نے اس میں کیا کیا؟ آپ نے صرف قرآن پڑھا, قرآن پڑھایا, اور قرآن کو وظیفہ نہیں بنوایا, قرآن کو کتاب انقلاب بنایا, یعنی کہ تبدیلی کی کتاب. چینج یور سیلف, اپنی پوری لائف چینج کرو, اپنی زندگی کا مقصد بدلو. اس پر پھر جو وہ قوم کھڑی ہوئی نا, وہ جو دنیا کی سب سے گئی گزری قوم تھی, جن کو لوگ کہتے تھے ان پڑھ, امی کہتے تھے نا, امی یعنی کہ ان پڑھ, گوار, گوار عرب, عرب گوار. وہ عرب کھڑے ہوئے نے دنیا کو وہ ماڈل دیا جو اگلے 1200 سال پوری دنیا میں بغیر کسی چیلنج کے چلا ہے. تو ہمارا گرنے کا سبب ہمارے دشمن نہیں ہے, یہ یاد رکھیے. یعنی کہ ہمارے دشمن طاقتور نہیں ہے, سازشیں بے شک انہوں نے کی, لیکن ہمارے دشمن طاقتور نہیں ہو گئے. ہم نے اپنا وقار کھو دیا, جس کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا. تو ہم دوبارہ اپنی طاقت کو ری گین کریں تو ہمارے دشمن پھر ہار جائیں گے, پھر شکست کھا جائیں گے. تو ہماری طاقت کا سورس ایک ہی ہے, اللہ کا دین, قرآن و سنت, اور کچھ نہیں. تو قرآن کو عام کریں اور لوگوں میں عمل کی روح پھونکیں. ہاں یہ جو بہت زیادہ آج کل یہ بھی سنایا جاتا ہے نا کہ بس یہ قیامت آنے والی ہے, امام مہدی آنے والے, یہ سچ ہے کہ وقت قریب ہے, لیکن یہ جو بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں نا, یہ بھی عملی کے لیے دیتے ہیں کہ بس یہ کی کرنے ہوں 30-35 سال تھے امام مہدی آنا لگے. آپ کو اللہ نے وقت بتا دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم سورج مغرب سے نکلتا ہوا دیکھو, تمہارے ہاتھ میں پودا ہو نا, اس کو پھر بھی لگا دو. لگانے جا رہے ہو نا, اور تم دیکھو کہ سورج نکل رہا ہے مغرب سے, تب بھی لگا دو. بی پریکٹیکل, اپنا کام کرو. امام مہدی فرض کریں کہ ہمیں اللہ ڈیٹ بھیج دے, ایک بات کر رہی ہوں کہ اللہ ڈیٹ بھیج دے 2045 امام مہدی نہیں آ جانا,
کیا مجھے پتا ہے میں 2045 تک جینے والی ہوں؟ میں اپنا کام کرتے جاؤں، کیا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں کہ امام مہدی آئیں گے، آزاد کرائیں گے؟ Who knows؟ یہ درست ہے کہ وہ واقعات قریب آ چکے ہیں، کتنے قریب آ چکے ہیں کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ لہٰذا اپنا کام کرے، اپنا کام کرے۔ یہ بھی بے عملی کی کہانی ہے کہ بس بیٹھ جاؤ امام مہدی کے انتظار میں، نہیں، اپنا کام کرے، آخر وقت تک اپنا کام کرے، جب تک کر سکتے ہیں کریں، اور ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غالب تو پھر اللہ کا گھروں آنا ہے نا کہ نہیں؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی آؤ گے۔ شرط کیا ہے؟ اگر مومن ہو تو ایمان صرف قرآن و حدیث سے آئے گا۔ قرآن کو اپنائیں، سنت کو اپنائیں، قرآن کو عام کریں۔ صرف اس لیے قرآن نہیں پڑھنا پڑھانا کہ جی ہم نیک ہو جائیں۔ نیکی کا ظاہری لبادہ مت پہنیے، اس کے لیے قرآن اتنا مشقت سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے ہی نماز کی نصیحت جیسے ہمارے پرانے مولوی کرتے آئے ہیں کہ نماز کی اہمیت بتا دو، روزے کی اہمیت بتا دو۔ نیکی یہ نہیں ہے، نیکی ہے اللہ کے دین کا قیام۔ قرآن یہ روح پھونکتا ہے کہ اللہ کے دین کے قیام کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ ہر مسلمان اللہ کے دین کے قیام کا ذمہ دار ہے، ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، حاکم ہو یا عوام، ہر بندہ اللہ کے دین کے نظام کے قیام کا ذمہ دار ہے، اور اس میں اپنا حصہ ڈالنا ہے۔ یہ جو روح جہاد ہے نا، یہ بہت اہم ہے، اور اس کے بغیر کام نہیں ہو سکتا۔ آل عمران کا اصل موضوع بھی یہ روح جہاد ہی ہے۔ آل عمران کا نزول بیسیکلی احد کی شکست کے بعد ہوا۔ احد میں ہارے تھے مسلمان سمینا کہ نہیں؟ ہارے تھے۔ اتنا تو ہم جھوٹ لکھتے ہیں، اتنا آپ نے سلیبس کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے کہ مسلمان جنگ کرنے کے لیے نکلے بدر کی، ہے نا، 313 لوگ تھے، 8 تلواریں تھیں، 2 گھوڑے تھے، پڑھا ہے نا، خالی ہاتھ تھے۔ لیکن سچ کیا ہے؟ مسلمان جنگ کرنے نہیں نکلے تھے، مسلمان قافلہ پکڑنے نکلے تھے۔ اللہ پاک نے عین وقت پر حکم دیا قافلہ نہیں پکڑو گے، جنگ کرو گے، اور اسی حال میں کرو گے۔ اور اللہ نے کہا میں دکھانا چاہتا تھا، یا پڑھیں گے آل عمران میں، کہ میں دکھانا چاہتا تھا کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ دلیل پر زندہ رہے گا، جسے ختم ہونا ہے وہ دلیل پر ختم ہوگا۔ اوکے، پھر غزوہ احد پر شکست کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا۔ وہ جی مسلمان وقتی طور پر ہارے پھر جیت گئے، نہیں، کوئی نہیں جیتے، مسلمان ہار گئے۔ ہار اور جیت جنگ میں ہوتی ہے، اور اللہ نے بتا دیا کہ یہ غلط فہمی میں نہ رہنا جس میں ہم آج بھی پڑے ہوئے ہیں کہ اگر تم مسلمان ہو تو تم جیتو گے ہی جیتو گے، جیتنے والے کرتوت کرو گے تو جیتو گے، نہیں کرو گے تو ہار جاؤ گے۔ اگرچہ تمہارے ساتھ ہمارے نبی بھی موجود ہیں، پھر بھی اگر اللہ اور رسول کی نافرمانی پر چلو گے ہار جاؤ گے۔ تو آج کون سی بات ہے جی مسلمان ہیں تو ہم تو جیتیں گے، جی جیتیں گے؟ نہیں جیتیں گے، جیتنے والے کرتوت تو کرو پہلے۔ دنیا بقدر ایفرٹ ہے جی، دنیا کوشش کے مطابق ملے گی، کوشش کریں گے تو جیتیں گے۔ ہاں، جب عراق پر حملہ کیا تھا امریکہ نے، بڑے جذباتی آرٹیکل لکھے گئے تھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، ڈھمکانا ہو جائے گا، کچھ ہوا؟ برباد ہو گیا عراق۔ فضول باتیں، کہانیاں ہیں۔ تو لہٰذا احد کی جنگ مسلمان ہار گئے، بدر کی جنگ معجزانہ جیتے تھے، تو بڑا کانفیڈنس ہائی تھا، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو جدھر جائیں گے ہم جیتیں گے۔ اللہ نے اگلا سبق دے دیا کہ وہ تو میں نے اسلام کا معجزہ دکھایا تھا، تمہارا معجزہ نہیں تھا بھائی وہ۔ ہاں، وہ میں نے اسلام کی طاقت ان کو بھی دکھائی اور تمہیں بھی دکھائی، تمہیں بھی بتا دیا کہ میرا دین تمہارا محتاج نہیں ہے، 69 313 کو میں ونر بنا سکتا ہوں۔ اور ان کو بھی بتا دیا، وہ جو کہتے تھے نا کہ فیصلہ کر اللہ، فیصلہ کر، فیصلہ کر دیا، اسی لیے بدر کو یوم الفرقان کہا اللہ اسی سورہ میں۔ اور اللہ نے دوسری بات بھی مسلمانوں کو ٹیچ کر دی کہ وہ غلطی مت کرنا جو یہودی کرتے ہیں کہ بھئی ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں تو ہم تو چور ڈاکو بھی ہوں تو ہم تو لاڈلے رہیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، غلطی کرو گے سزا پاؤ گے۔ لہٰذا احد تم ہار گئے،
اور نقصان اٹھایا تم نے. تو احد کی جنگ کا تبصرہ ہے اور پھر جہاد کے اصول ہے. یہی آل عمران کا بنیادی موضوع. دوسری بڑی سورہ ہے بقرہ اور آل عمران جوڑا ہے آپس میں بیسیکلی. اور جو آل عمران ہے لفظی معنی اس کا ہے عمران کی اولاد. ہاں بقرہ کا کیا معنی ہے؟ بقرہ کا مطلب ہے گائے. اور آل عمران کا مطلب ہے عمران کے بچے، عمران کی فیملی. عمران جو ہے ہاں جی آل فیملی کو کہتے ہیں نا، بچوں کو کہتے ہیں. تو آل عمران مطلب عمران کی فیملی، عمران کے بچے. عمران جو ہے وہ حضرت مریم کے ابا کا نام ہے. تو حضرت مریم عیسیٰ مراد ہے یہاں پر. لیکن اس سے مراد یہ نہیں کہ یہ وہ صورت ہے جس میں انہیں کی ڈسکشن ہوئی ہے. ان کی تفصیلی ڈسکشن تو مریم میں زیادہ آئی ہے. یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق بھی ڈسکشنز آئی ہیں، اپنی جگہ پر آئیں گی. بنیادی موضوع اس کا جہاد ہے. ہاں، اور اس جہاد ہی کے اعتبار سے پھر منافقوں کا رویہ بھی زیر بحث آیا. مسلمانوں کی کمزوری، جو کمزور مسلمان تھے، سب مسلمان یکساں حالت میں نہیں تھے. جی اللہ نے خود کہا، اللہ نے کہا ایک تو وہ مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے مضبوط کھڑے ہیں، دوسرے وہ ہیں جو منافق ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو ہیں تو مسلمان مگر کمزور ہیں. جیسے ہی ہارے تو وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہے، ہار کیوں گئے، ہم تو مسلمان، ہم کیوں ہار گئے. اے نبی پھر بتاؤ اس لیے ہارے اور اس لیے ہارے اور اس لیے ہارے. تو پھر یہاں پر مسلمانوں کے حالات کو بھی زیر بحث لایا گیا اور جہاد کے اصولوں کو. اب جہاد کے بارے میں جو ایک بڑی غلط فہمی ہے وہ درست فرما لیجئے. ہمارے ہاں جہاد کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد جنگ لی جاتی ہے. نہیں جی، جہاد سے مراد جنگ نہیں ہے. جہاد بڑا براڈ اسپیکٹرم کا لفظ ہے، یہ وسیع المعنی ہے. جہاد کا مطلب ہے ایفرٹ کرنا، کوشش کرنا، جد و جہد سے ہے. ٹو پٹ سم ایفرٹ فور سم کاز از جہاد. لہٰذا یہ جو میں پڑھا رہی ہوں یہ بھی تو جہاد ہے. جو آپ چل کر آئے، گھروں سے نکلے، اپنے کام چھوڑے، کیا یہ جہاد نہیں ہے؟ یہ بیٹھنا بھی جہاد ہے. بعض اوقات نہیں بیٹھا جاتا نا. ابھی جیسے میں نے پرسوں وہ کروایا، اسپرے کروایا، تو مجھے خود الرجی ہو گئی. تو مجھے ابھی بیٹھنے میں دقت ہو رہی ہے کیونکہ وہ الرجی کی وجہ سے نا وہ باڈی میں جہاں چاہے الرجی ہوتی ہے وہ ہیٹ اپ ہو جاتی ہے نا جگہ. تو آپ زیادہ دیر نہ بیٹھ سکتے ہیں نہ لیٹ سکتے ہیں. تو اینٹی الرجی میں لے رہی ہوں. خیر، تو بیٹھی ہوں نا جم کر. آپ میں سے بھی کسی کو کوئی تکلیف ہوگی، کسی کی کمر میں درد ہو سکتا ہے، کسی کی ٹانگ سو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. یہ بھی جہاد ہے. آپ علم حاصل کرنے کے لیے اگر یاد کریں، کیونکہ نارملی آپ نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یاد کریں تو وہ بھی جہاد ہے بھائی. کسی کو کوئی بات پہنچاتے ہیں وہ بھی جہاد ہے. گرمی میں آپ اپنے آپ کو کور کر کے رکھتے ہیں، یہ بھی جہاد ہے. جہاد بہت ہی لمبا، عظیم، وسیع عمل ہے. لمبا بہانے مستقل، یہ نہیں کہ ایک دن کیا تو جہاد ہو گیا. جہاد وہ ہے جو آپ روز کر رہے. پھر اس کے بعد وسیع ہے اپنے معنی میں، اپنی شکلوں میں. ہر طرح کی کوشش اللہ کی راہ میں جہاد ہے. نماز وقت پر پڑھنے کی کوشش، الارم سیٹ کرنا، اٹھنا وقت پر، اول وقت میں نماز پڑھنا، یہ بھی جہاد. تو جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، اپنی جانیں کھپاؤ، اپنے مال کھپاؤ، اپنی فزیکل ایفرٹ لگاؤ، جس طرح سے بھی لگا سکو. اس کی ایک شکل ہے قتال، جنگ، اس کی ایک شکل ہے. جہاد اور جنگ برابر نہیں. قتال اس کی صرف ایک شکل اور آخری شکل ہے. ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں. کئی لوگوں کی لائف سپین میں کبھی بھی جنگ کا موقع نہیں آئے گا. ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے. یہ پہلی غلط فہمی دور کر لیجیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو جنگ ہے اور جو جنگ مسلمان لڑ رہے ہیں، کیا وہ ہر جنگ جہاد ہوگی؟ نہیں ہوگی. کیوں؟ لڑ تو مسلمان رہے ہیں. سوال ہے نا. وہ جہاد ہوگا. صحیح فرمایا آپ نے. آپ بالکل، آپ نے بھی صحیح کہا. دیکھیں جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا کہ ایک بندہ لڑتا ہے قبیلے کی شہرت کے لیے، ایک بندہ لڑتا ہے اپنے ناموری کے لیے، ایک بندہ لڑتا ہے مال غنیمت کے لیے، ان میں سے مجاہد فی سبیل اللہ کون ہے؟ آپ نے کہا مجاہد فی سبیل اللہ تو صرف وہ ہے جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے. آپ پوچھنے والے میں صحابی اور جن کے بارے میں پوچھا گیا وہ بھی سب صحابی نا. صحابی رسول بھی اگر میدان جنگ میں اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے نہیں لڑ رہا تو مجاہد فی سبیل اللہ نہیں.
تو اب ایک بندہ جنگ کر رہا ہے. ابھی آپ دیکھیں یمن پر جب حملہ ہوا تو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ قطر بھی شامل ہوا, تو وہ جہاد کر رہا تھا, ہے نا, الائز ہے نا, وہ ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں. جب عراق پر حملہ ہوا 22 ملکوں کی اتحادی فوجوں نے حملہ کیا, جن میں سے 10 ممالک مسلمان تھے, تو کیا وہ ہماری فوج بھی گئی تھی؟ تو جہاد کرنے گئے تھے؟ کوئی جہاد نہیں تھا. بس یہی بات ہے. اب ایک مسلمان حاکم اٹھتا ہے اور دوسرے مسلمان حاکم سے لڑتا ہے. اچھا یہ آئے مغل آئے, معروف بات ہے, مغل آئے, انہوں نے بر صغیر میں ریاست قائم کی. تو سب جی مغل آئے ہو مسلمان ہمارے ہیرو, کاندے ہیرو, کیڑے ہیرو, وہ کیا اسلامی حکومت قائم کرنے آئے تھے؟ انہوں نے اسلامی ریاست قائم کی, انہوں نے تو اپنی ریاست قائم کی. انہوں نے اسلام کی کون سی خدمت کی بھائی؟ کون سے 4 چاند لگا دیے اسلام کو؟ شراب ہی کیا, ہمارے لیے مسائل ہی پیدا کر کے گئے. بابر جہان بھر کا شرابی تھا, یہی حال اکبر کا تھا. اور اکبر نے جو جودھا سے شادی کی اور جو ناجائز بیٹا پیدا کیا جہانگیر, اور ہمارے لیے آج تک مصیبت بنا ہوا ہے یہ معاملہ. پھر آپ دیکھیں جہانگیر جو بدعمال آدمی تھا, انتہائی بد کردار, انتہائی بدعمال, انتہائی شرابی. اکبر کا باپ تھا جی ہمایوں. پھر آپ دیکھیے, ہاں وہ حاکم تھا, اچھا حاکم تھا, میں کہتی ہوں اچھا حاکم تھا. حاکم دنیا پرست حاکم وہ ہوتا ہے جو اپنے اقتدار کو مضبوط کرے. وہ دنیا پرست حاکم تھا, اس نے دیکھا کہ یہاں مذہبی خلاف وہ ہوتا ہے, کیسے اکٹھا کروں, اس نے دین اکبری ایجاد کیا. سارے مذہبوں کی اچھی اچھی باتیں نکالو, یہ گرو نانک, یہ کبیر داس, یہ ساری اسی میں سے ہے نا. ہاں یہ سب مسجدوں کے دوہے بھی پڑھتے ہیں اور مندروں کے بھی, ہے نا. تو کبیر داس کا دوہا ہے بڑا مشہور, مانگ تانگ کے کھاتا ہوں اور سوت ہوں جا کے مسیت, کہ میں مانگ تانگ کے کھاتا ہوں, مسجد میں جا کے سو جاتا ہوں. تو مجھے بادشاہ نے اس کو گفٹ وغیرہ بھیجا نا, تو اس نے انکار کر دیا, تو اس کی دوہا کہہ کر بھیجا. مجھے پورا تو یاد نہیں, 4 لائنوں کا تھا دوہا, ہوتا ہے 2 لائنوں کے شعر تھا, تو وہ اس نے بھیجا. تو اس کی ایک مجھے یاد رہے گی کہ مانگ تانگ کے کھاتا ہوں سوت ہوں جا کے مسیت, کہ میں مانگ تانگ کے کھا لیتا ہوں, مسجد میں جا کے سو جاتا ہوں. آئی ڈونٹ نیڈ یور منی. صنعت آدمی تھا, اس کا مسئلہ ہے. تو گرو نانک دیکھیے آج تک بحث ہوتی ہے, گرو نانک حج کرنے گیا تھا کہ نہیں گیا. اچھا گیا بھی ہوئے سانو کی, چلا بھی گئے, گرو نانک صاحب چلے بھی گئے, ہم کیا کریں. گرو نانک حج کرنے گئے تھے کہ نہیں؟ گرو نانک جب مر گئے تو لڑائی ہوئی, مسلمان کہے مسلمان ہے, ہندو کہے ہندو ہے, سکھ کہے سکھ ہے, چادر کے نیچے سے لاشی غائب ہو گئی. آج تک یہ کہانیاں چلتی ہے. ہاں جی, تھلو غائب ہو گئی. تو وہ پھر جناب ان کی بس وہ مڑی بنا لی گئی. تو مسلمان بھی جاتے ہیں اور سکھ بھی جاتے ہیں اور ہندو بھی جاتے ہیں, جو جاتے ہیں وہ مسلمان بھی نہیں. یہ کہانیاں رہنے دی. یہ سب جو اکٹھا ہوا نا, گیتا اور قرآن ایک ہی ہے, رام اور رحیم ایک ہی ہے. یہ سب دین اکبری نے ہمارے لیے پیدا کیا, اور اسی گند کو سمیٹ سمیٹ تھک گئے ہیں, تھک گئے ہیں. بہت مشکل ہے. بگاڑ شروع کرنا آسان ہے, بگاڑ سمیٹنا بہت مشکل. اور آج بھی ابھی آپ کو پتا بڑا لڑائیاں چل رہی ہیں بھارت میں, جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اورنگزیب کی نا قبر کھود دینی ہے, نکال دینی ہے. حملہ بھی ہوا, اٹیک بھی ہوا. مسلمان جی ہو بھائی کرن دے, تاڑا ماما لگ دیا اورنگزیب, کون سا کام کر کے گیا؟ جیسے ضیاء الحق نے اسلام کا نام استعمال کیا, اورنگزیب نے بھی کیا. کون سا اس نے اسلام کا کام کیا بھائی؟ سارے خاندان کو بروا دیا اس نے, سارے بھائیوں کو, سارے بھتیجوں کو. مسئلہ یہ تھا کہ شاہ جہاں نے دارا شکوہ کو حاکم بنایا تھا. دارا شکوہ بڑا بھی تھا, دارا شکوہ زیادہ لائق بھی تھا, دارا شکوہ زیادہ مقبول بھی تھا. اب اورنگزیب گورنمنٹ ٹیک اوور کرنا چاہتا تھا, تو کوئی تو اس کو ایجنڈا چاہیے تھا نا جس پر وہ کھڑا ہو کر کام کرتا. تو پھر وہ ایجنڈا کیا نکالا؟ اسلام. سارے بھائی, سب بھتیجے, سب کو مروا دیا. خود جناب حکومت میں بیٹھ کے ابن شاہ کہتے ہیں ساری عمر اورنگزیب نے نہ کوئی نماز چھوڑی, نہ کوئی بھائی چھوڑا. صحیح ہے نا, ایسا ہی ہوا. اور اسلام کی خدمت کیا کی؟ جزیہ لگا دیا دوبارہ سے. ٹھیک ہے, جزیہ اسلام کا ایک رول ہے, مگر حکمران چاہے تو اس کو ختم بھی کر سکتا. جزیہ لگا کر کون سا ہمارے لیے کارنامہ کیا؟ اپنا ہی ٹیکس بڑھایا نا. اور کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں, سب کچھ ویسے ہی چلتا رہا. کوئی دین کا خدمت نہیں ہے, دین کا نام استعمال کیا جیسے صدر ضیاء الحق صاحب نے کیا تھا, کوئی کام نہیں کیا. اور پھر اب جناب وہ لڑ رہے ہیں
بڑا ہاٹ ٹاپک آج کل انڈیا میں چل رہا ہے کہ جی وہ ہندو کہہ دیں گے بھی یہ تو ہمارا دشمن تھا، ہم اس کی قبر اکھاڑ کے پھینک دیں گے، مسلمان کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، وہ بھی کرن دے اکھاڑن دے، قبر سے نکلنا کی 350 سال پرانی قبر کاٹ لو جو نکلنا ہے۔ میں آپ کو کہنا کیا چاہ رہی ہوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہی ہوں مغل آئے، انہوں نے مغل حکومت قائم کی، مغل حکومت ایک عرصہ چلی، مسلمان تھے مغل حکمران، مگر وہ مسلمان حکومت اسلامی حکومت نہیں تھی۔ حکمران کا مسلمان ہونا اور حکومت کا اسلامی حکومت ہونا، دیز آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس۔ جس طرح آج امریکہ میں حکمران عیسائی ہے نا، مگر کیا وہاں عیسائی حکومت قائم ہے؟ نہیں ہے، سیکولر ہے گورنمنٹ۔ بھارت میں ہندو راج ہے، کیا وہاں ہندوؤں کا دین قائم ہے؟ یہ جو بھی ان کا دین ہے، جو بھی گند مند ہے، وہ کلاس سسٹم سب ختم ہو گیا نا، سیکولر ہے۔ تو اسلامی حکومت ہونا اور حکمران مسلمان ہونا یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ جیسے تیمور لنگ آپ اتنے قصے پڑھتے ہیں، بڑا عظیم واریر تھا، کٹا عظیم واریر تھا، ساری جنگیں اس نے مسلمانوں سے لڑی، ساری جنگیں مسلمانوں سے لڑی، مسلمانوں کے علاقوں کو تہس نہس کر دیا، اور اچھے بھلے مسلمان جو جہاد کر رہے تھے وہ ان کو چھوڑ کر ان کے ساتھ لگ گئے، کیونکہ ان کے اپنے مسائل پیدا ہو گئے۔ کوئی اچھا کام کر کے نہیں گیا، مر کے گیا ہے، مر چکا ہے، حساب دے رہا ہوگا۔ ہاں یہ درست ہے کہ وہ ہارا نہیں، اسے ساری ایک جنگ کے علاوہ وہ کبھی زندگی میں ہارا نہیں، مگر ہمارے سینے پر منہ ڈل کر گیا۔ کوئی فتح کیا ہوتا یورپ کو، کوئی فتح کیا ہوتا بھارت کو، کوئی فتح کیا ہوتا چائنا کو، ہمیں بھی نظر آتا کوئی کام کر کے گیا ہے۔ تو ہر جنگ جو ہے جو مسلمانوں کے زیر اثر لڑی جا رہی ہے، جو مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ جنگ جہاد نہیں ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو اللہ کے دین کے قیام کے لیے کیا جائے گا۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگ جو تھی وہ جہاد فی سبیل اللہ، ہاں وہ جہاد فی سبیل اللہ۔ مغلوں نے بڑی لڑائیاں لڑی، بابر خالی ہاتھ آیا تھا ہندوستان میں، پیر میں پہننے کے لیے جوتا نہیں تھا، سچ مچ اس کے جوتے ٹوٹ گئے، حالات اتنے خراب تھے اس کے کہ اس کے پاس دوسرا جوتا لینے کے پیسے نہیں تھے۔ اس کے ایک کمانڈر نے اس کو اپنے جوتے گفٹ کیے، تو کہنے لگا کتنے دن چلیں گے، یہ بھی تو ٹوٹ جائیں گے ایسے ہی چلنے میں، اور ظاہر ہے کوئی فرش تو اس کے لیے بنا نہیں ہوا تھا، پتھروں پہ ننگے پیر چلا، بہت مشقت کی اور اس ریاست کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ اس نے اپنی ریاست بنائی تھی، اپنی حاکمیت کے لیے بنائی تھی، اللہ کے کلمہ حق کے اعلیٰ کے لیے نہیں بنائی۔ تو کتنی ہی ایسی آپ کو جنگیں ملیں گی مسلمانوں کی جو مسلمانوں نے کی ہیں، کامیاب بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ جنگیں اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھی۔ تو اللہ کی رضا کی جنگ وہی ہے جو اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کی۔ پاکستان کے لیے جنہوں نے جان دی نا، انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے جان دی، کیونکہ ان کی نیت ٹھیک تھی۔ بعد میں جو ہوا وہ تو بعد کے مسئلے ہیں، گیدڑ آ گئے نا، وہ اقبال کہتے ہیں نا، وہ تو خیر دین کے اعتبار سے کہتے ہیں، میں سیاست کے اعتبار سے کہہ رہی ہوں، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کا نشے من، کہ کوے بیٹھے ہوئے ہیں عقابوں کے نشے من۔ تو پاکستان بنا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، کہ پاکستان ایک ایسی ریاست بنائیں گے، جنہوں نے بار بار یہ اناؤنس کیا تھا ہم ایک ایسی ریاست بنائیں گے جسے ہم اسلام کا عملی تجربہ گاہ بنا کر دکھائیں گے۔ تو اسلام کے نام پر ریاست قائم کرنے کے لیے جانے دی گئی، یہ تھا الہ کلمۃ الحق کی جنگ، جو ہم پورا نہیں کر سکے، اللہ ہمیں وہ وقت دکھائے کہ ہم اس عہد کو پورا کر سکیں۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ہر مسلمان جنگ جہاد کی جنگ نہیں، ہر مسلمان واریر جنگجو مجاہد نہیں ہوتا۔ مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے، سمجھ گئے؟ اور جو جنگ اناؤنس کی جاتی ہے اگر وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے تو وہ جہاد ہوگی، اور اگر وہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہے وہ جہاد نہیں۔ سمجھ گئے؟ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیے، پھر انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں واضح ہوں گی۔ آل عمران جو ہے یہ دوسری بڑی سورت ہے، اس کی 200 آیات ہیں، اس کے 20 رکوع ہیں۔ اس کا پہلا موضوع جو چلے گا وہ جہاد کا چلے گا، پھر اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آئے گا، پھر جہاد کا موضوع چلے گا۔ مین موضوع اس کا جہاد اور اس کے اصول ہی۔ اس میں بدر پر بھی تھوڑا سا تذکرہ آئے گا، تھوڑا سا آئے گا، تفصیلی تذکرہ اس کا انفال اور توبہ میں ہے۔ اس میں تفصیلی موضوع جو ہے وہ احد کا چلنے والا ہے، منافقت پر
اور جنگ میں منافقوں کے کردار پر، یہود کے کردار پر بڑی بحث ہے، کیونکہ یہود نے ہر جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، حالانکہ مسلمان موحد تھے، تو موحد ہونے کے ناطے ہی صحیح ان کو چاہیے تھا کفار کے مد مقابل مسلمانوں کا ساتھ دے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ بدر میں بنو قینقاع والوں نے غداری کی، احد میں بنو نذیر والوں نے غداری کی، اور خندق میں قریظہ والوں نے غداری کی، پھر ان سب کو نکال دیا گیا، تو یہ خیبر میں بیٹھ کر آگ بھڑکاتے رہے جنگ کی۔ حدیبیہ کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں جا کر ان سے لڑے۔ وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ عرب سے یہودیوں کو نکال دو، تو پھر یہ کام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر انجام دیا۔ تو یہ ان کی غداری کا ذکر ہے، ان کی کرتوتوں کا ذکر ہے، اور اللہ نے یہ بات کہی کہ اگر یہ تم پر قابو پا گئے تو تمہارے حق میں نہ یہ قرابت داری مانیں گے اور نہ کوئی دوستی، یہ تمہارے اوپر کوئی رحم نہیں کریں گے۔ اللہ نے کہا، ہم بھگت رہے ہیں نا، آج فلسطین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، اور یہاں بھی جو آئے دن بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے کہ اس میں اسرائیل کا ہاتھ نہیں ہے جی، ہمارا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہی کھڑا۔ اور تکلیف کی بات یہ ہے کہ ایک واحد ریاست ہے ہمارے دشمنوں کی، اور ہماری کتنی ہے، مگر ہم اتنی ریاستیں مل کر اس ایک ریاست کا سامنا نہیں کرتے۔ سبب کیا ہے؟ ہم دنیا میں بکھر گئے اور اختلافات ہو گئے۔ ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، اور اس سے نکالنے والی صرف ایک چیز ہے، حبل اللہ یعنی کہ قرآن۔ تو آل عمران کا یہی موضوع ہے، اسی پر آگے چلیں گے، اور انشاءاللہ باقاعدہ اس کا مطالعہ کل شروع کریں گے۔ آج آپ نے ان موضوعات کو سمجھا، آپ کی آج کی زندگی کنیکٹڈ ہے قرآن سے۔ ہاں، قرآن صرف یہ نہیں ہے کہ 1400 سال پہلے کیا واقعات پیش آئے تھے، وہ تو ہم سبق کے لیے پڑھیں گے ہی پڑھیں گے، لیکن قرآن آپ کی آج کی ٹوڈے لائف کے لیے ہے۔ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ہماری کمزوری، ہماری مسکنت۔ مسلمان، آپ میپ اٹھائیے اور آپ کھولیے مسلم ایریاز، مسلم پاپولیشن میپ ہوتے ہیں نا، تو آپ دیکھیں گے دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن ہماری، ہم دنیا کی سب سے بڑی قوم ہیں عیسائیوں کے بعد، عیسائی ہم سے زیادہ، ہم اس وقت دنیا میں عیسائیوں کے بعد دنیا کی سب سے بڑی قوم، سب سے زیادہ آزاد ریاستیں بھی ہماری، دنیا کے 1/3 ریسورسز بھی ہمارے پاس دنیا کے بہترین علاقے بھی ہیں، بہترین قومیں بھی ہیں، بہترین افواج بھی ہیں۔ اس کے باوجود ہم پر مسکنت طاری ہے، ہم اپنے کسی معاملے پہ کچھ نہیں کر پا رہے، یعنی بچے سے بوڑھے ہو گئے، بلوچستان کا مسئلہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے، ہم اس کو نہیں حل کر پا رہے۔ کیوں؟ یہ مسکنت، یہ سزا ہے۔ اور اللہ نے کہا کہ جب تم کتاب کی بعض باتوں کو مانو گے، بعض کا انکار کرو گے، ہم تمہیں سزا دیں گے، کبھی ہم تمہارے دشمنوں کو تم پر غالب کر دیں گے، اور کبھی ہم تمہارے ہی لوگوں کی طاقت کا مزہ تمہیں چکھائیں گے۔ فلسطین میں دشمنوں کی طاقت کا مزہ چکھ رہے ہیں ہم، وہ بھی ہم ہی ہیں جی، ہاں ایک ہی جسم ہے، ہم الگ الگ حصے ہیں۔ اور پاکستان میں ہم اپنوں کی ہاتھوں ان کی طاقت کا مزہ چکھ رہے ہیں، خانہ جنگی سہ رہے ہیں۔ تو ہمیں اس سے نکلنا ہوگا، اور نکلنے کے لیے، دلدل سے نکلنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ کسی مضبوط سہارے کو تھامنا پڑتا ہے، اور وہ سہارا کیا ہے؟ قرآن۔ کہا اللہ نے، کہاں کہا؟ بقرہ میں کہا، جو آپ پڑھ کر آئے ہیں، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفصام لَهَا۔ پہلے طاغوت کا انکار کیجیے۔ طاغوت کیا ہے؟ ہر وہ قانون، ہر وہ شخص، ہر وہ تحریک، ہر وہ نظریہ، ہر وہ دعوت جو آپ کو اللہ کے خلاف لے کر جائے، وہ طاغوت، اسے چھوڑ دیجیے، اس کا انکار کیجیے، اپنے عمل سے انکار کیجیے، مت کریں وہ کام جن پر اللہ راضی نہیں، چھوڑ دیں انہیں، اور اس کے بعد اللہ کے سہارے کو تھام لیں۔ اللہ کا سہارا قرآن ہے، اس کو پکڑ لیجیے، مضبوط پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، اور اس کے ساتھ جڑ جائیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بھی متحد ہو جائیں گے، خود ہی ہو جائیں گے، جب ایک مقصد پر ہوں گے تو متحد ہو جائیں گے، پھر یہ مسکنت دور، پھر حالات بدلیں گے، پھر چیزیں تبدیل ہوں گی، اور اس تبدیلی کا راستہ ایک جد و جہد سے گزرتا ہے، اور وہ جد و جہد ہے قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، اس کی اصل روح کے ساتھ۔ ہاں، تبلیغی جماعت کا اجتماع کتنا بڑا ہوتا ہے، تو چینج کیا لے کر آئے ہیں وہ؟ معذرت کے ساتھ
بہت عزت کرتی ہوں میں، بہت نیک ہوں گے، بہت متقی ہوں گے، بہت عبادت گزار ہوں گے، بہت پرہیزگار ہوں، لیکن چینج کیا لائے؟ پاکستان ہی میں کیا چینج لے کر آئے؟ کوئی چینج لا سکے؟ تو پھر مقصد کیا ہے ان اجتماعوں کا؟ مقصد کیا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ کوئی مقصد نہیں ہے نا، بے مقصد کام ہے، کوششیں منتشر ہیں، کسی مقصد کے لیے کوششیں نہیں. کیا دعوت دے رہے ہیں؟ چلیں کتنے لوگوں کو مسلمان کیا آج تک؟ نکالیں اعداد و شمار نکالیں، کتنے لوگ مسلمان کیے، کتنے مسلمانوں کو بدلا؟ چلیں 2-4 کرکٹرز کو چینج کر دینا، 2-4 ایکٹرز کو چینج کر دینا، اتنی بڑی تحریک جس کے اتنے فنڈز ہو، اس کا یہی ذمہ ہے؟ تحریک دیکھنی ہے نا تو جا کر اسرائیل والوں کی دیکھیں، بغیر کسی آؤٹر سپورٹ کے انہوں نے غلط مقصد کے لیے اتنی منظم تحریک چلائی کہ وہاں سے وہاں تک پہنچے. اس میں انہوں نے 1000 سال لگائے، مگر لگائے نا. ہمارے سامنے اللہ نے عظیم مقصد رکھا ہے، مگر ہم بھولے ہوئے. اتنے بڑے مقصد کے لیے اتنے زیادہ لوگ، دنیا کا سب سے بڑی اجتماعات میں سے ایک ہے نا، اتنے زیادہ تعداد کو اکٹھا کر کے کیا کیا سکھاتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں بتائیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. حج پر تو حکومت نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے نا اپنی گرپ. حج پہ تو پابندی لگائی ہوئی ہے عرصے سے کہ کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. حالانکہ حج کے موقع پر بہت اہم سیاسی معاملے حل کیے جاتے رہے ہیں ہمیشہ. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے عثمانی خلافت تک یہ اصول رہا ہے. یہ تو خلافت کے بعد جب یہ ڈرامے اور تقسیم ہوئی ہے تو یہ سب ہوا ہے. تو وہاں پر تو حکومت نے اپنا پنجہ کسا ہوا ہے نا کہ غیر سیاسی رہے گا، یہ سب کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی. تو جو علماء حرمین ہیں ان کو یعنی ان کی گردنیں پکڑی ہوئی ہیں انہوں نے. تو وہ تو بےچارے مجبور ہیں، بے بس ہیں. کتنے اٹھائے گئے، کتنے غائب ہو گئے، کتنے شہید کیے گئے، کتنے قید و بند میں ہیں. اللہ ان کے حال کو بہتر جانتا. ان پر تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے فی الحال تو نہیں ہے نا، جب ہوگی تب دیکھا جائے گا. یہ ویسے ہی کوئی کسی نظریے کے تحت کام نہیں کر، کوئی نظریہ نہیں. معذرت کے ساتھ میں عزت کرتی ہوں، بہت کرتی ہوں، پر کسی نظریے کے تحت کام نہیں کر. تو نظریہ کیا ہے؟ نظریہ ہے کتاب انقلاب سے انقلاب لانا. انقلاب کس کو کہتے ہیں؟ چینج. یہ مرے ہوں کو زندہ کرنا، بدل دینا حالات کو. ہم بے بسی سے طاقت میں آ جائے، کیونکہ طاقت کے لائق اللہ کہتے ہیں نا العزت للہ وللرسول وللمؤمنین. طاقت اللہ کے لیے، رسول کے لیے، اور صرف مومنوں کے لائق، تاکہ وہ پھر اس کا درست استعمال کرے. تو قرآن کو کتاب انقلاب کے طور پر پڑھیے گا، قرآن کو وظیفے کی کتاب سمجھ کر نہ پڑھیے گا، کچھ نہیں ملے گا اس سے آپ کو. کتاب انقلاب مان کر پڑھیے قرآن کو، یہ آپ کو بدل دے گی. یہ آپ کو بدل دے گی جیسے عربوں کو بدل دیا ہے نا. وہ حالی کہتے ہیں نا اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. مسے خام کو اس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹتی بسک کان میں اس کی کایا. رہا ڈر نہ بیڑے کو موجے بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رکاوا کا. وہ نسخہ کیمیا آپ کے ہاتھوں میں ہے، قرآن مجید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری جد و جہد کا مرکزی نقطہ صرف قرآن. قرآن مرکز اور پرکار کی طرح اس کے گرد. پرکار استعمال کیے بچپن میں؟ پرکار پتہ ہے نا، تو ایک وہ رکھ دیتے ہیں نا، پھر دوسرا ایسا گھومتا جاتا. تو قرآن وہ مرکزی نقطہ ہے، اس کے گرد پرکار گھوم رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد. اور صرف 23 سال میں اپ سائڈ ڈاؤن نتیجہ ملا. اب بھی ویسا ہی ہوگا، جتنی بار کریں گے ویسا ہو. کریں تو صحیح. لیکن بس ایک بات یاد رکھیں، قرآن کو اس لیے مت پڑھائیں کہ وظیفے سمجھ لیں، قرآن کو اس لیے پڑھائیں کہ لوگ بدل جائیں، مقصد حیات بدل جائے. تو اللہ ہمیں ایسا کر دے جی. پھر اقبال ہی یاد آ رہے ہیں مجھے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کہ تو کتاب خواں ہے مگر صاحب کتاب ہو جائے. صاحب کتاب ہو جائے. تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. اس وقت دنیا میں ہماری وجہ سے رونق نہیں ہے،
اوروں کی وجہ سے. ہم دنیا کی گرمی کیا ہوتی ہے، حرارت زندگی، ہم دنیا کی زندگی کا باعث نہیں. تیرے سینے میں دم ہے، دل نہیں ہے، تیرا دم گرمی محفل نہیں ہے. گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں. اللہ کرے جی، اللہ کرے دلوں کو بیدار کر دے. آمین. اللہ قرآن کو ہمارے دلوں میں رچا بسا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اور اللہ کریم ہمیں قرآن کے پیغام انقلاب کو سمجھنے اور اپنانے کی توفیق اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کریم ہمیں اس تبدیلی کو لانے والا بنائے جو آنی طے ہے. ہاں یہ تو یاد رکھیے، مستقبل تو اسلام کا ہی ہے، غالب تو اللہ ہی کا گروہ آئے گا، ہے نا. ایک حزب اللہ ہے، ایک حزب الشیطان ہے، تو کون غالب آئے گا؟ حزب اللہ. اللہ ہمیں اس کا سرخیل بنا دے. سرخیل سمجھتے ہیں؟ پہلا دستہ. ہم تو پہلا دستہ ہیں جی. وہ ہے نا ایک نغمہ، یہ وطن تمہارا ہے تم ہو پاسباں، اس کے تو اس کا ایک شعر ہے، ایک اسٹینزا ہے اس کا کہ ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو. ہم تو صرف عنواں تھے اصل داستاں تم ہو. ہم تو میر کارواں تھے روح کارواں تم ہو. تو بھائی ہم صرف عنوان ہے، داستان تو اگلوں نے بننا ہے، ہماری اگلی نسلوں نے کام کرنا ہے. ہم تو اب چراغے شب آخر ہیں. سمجھتے ہیں نا یہ تلمیحات. آخری راتوں میں جب آپ فجر کو اٹھتے تو لائٹیں بند نہیں کر دیتے، پہلے چراغ بجھا دیے جاتے تھے، اب تو روشنی ہونے والی ہے. تو ہم تو آخری شب کے چراغ ہیں. اب بجھے گے تب بجھے، جنہوں نے اب کام کرنا ہے وہ اگلے ہیں. تو ہمیں اللہ سرخیل بنا دے، گروہ اول بنا دے، دستہ پیش دستہ جو ہوا کرتا تھا وہ بنا دے. کام کرنے والے تو آگے آنے والے ہیں، بس ان میں روح پھونک دیجئے، جذبہ عمل کی حرارت پیدا کر دیجئے، اپنا کام کرتے جائیں. میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں، بہت کہتی ہوں کہ ہمارا کام بیج ڈالنا ہے، فصل تو اگلی اگنے والی. تو اپنے حصے کا بیج ڈال کر جائیں، اپنے حصے کا کام کر کے جائیں. رزلٹ اللہ پہ چھوڑیں، اس کا دین ہے، اس کا کام ہے، وہ کر لے گا. ہاں وہ اقبال کہتے ہیں نا، زوال آدم خاکی زیاں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کی ہوں جہاں تیرا ہے یا میرا. تو اللہ کا کام ہے، اللہ کر لے گا، ہمیں اپنا حصہ ڈالنا. اور یاد رکھیے غالب فائنلی ہم ہی آئیں، بشرطے کے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو بس پیوستہ ہو جائیے، کام کیجئے، بہار تو آ کے رہے. یہ عارضی ہے، یہ گزر جائے. تو اسی سورہ کو کل شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آگے پھر عید الاضحیٰ ہے، تو عید الاضحیٰ سے پہلے ہم انشاءاللہ آل عمران مکمل کریں گے. آل عمران کا سبق آپ روز سناتے رہیں گے اور آل عمران کے ٹیسٹ بھی دیتے رہیں گے. تیار رہیے گا، ہوشیار رہیے گا. اللہ آپ کے علم میں برکت دے اور آپ کو استقامت دے. چھٹیاں بند کر دیں تو بہت اچھا ہے. جو آج نہیں آئے ان کو میسیجز کیجئے گا. اور بھائی کام تو ختم نہیں ہوں گے کبھی بھی، تو وقت نکالیے، یہ سب سے اہم کام ہے، اس کو اہمیت دیجیے. وقت 9 سے 11 چاہیے، تو کس کو ہاتھ اٹھائیں. اور کون کہتا ہے 10 سے 12؟ جنہیں کہنا سی انہیں بھی ہندی کہ تو 9 to 11 وقت پکا ہے جی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، برا نہ مانیے گا، جس نے آنا ہے اس کو میں 8 بجے بھی بلاؤں گی وہ آ جائے گا، اور جس نے نہیں آنا میں 12 بجے بھی کلاس رکھوں گی نہیں آئے گا. یہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں. بڑی دفعہ بابا جی ٹائم بدل دی، بجی شام کی کلاس کر لو. شام کی کلاس میں کوئی آیا؟ آپ گواہ ہیں، کوئی آیا؟ نہیں آیا نا. جس نے نہیں آنا اسے 24 گھنٹے میں کسی ٹائم نہیں آنا، اور جس نے آنا ہے نا اس نے آ ہی جانا. تو مولانا شبلی نعمانی کے ایک واقعے پر بات ختم کرتی ہوں. ہم ہی میں سے ہیں، عامت المسلمین میں سے ہیں. تو انہوں نے عربی سیکھنی تھی. ان کی جاب کیا لگی؟ ان کی جاب یہ لگی، ان کو مترجم بنایا گیا پرنٹنگ پریس پر. تو عربی اور انگلش کتابوں کا ترجمہ کرتے تھے اردو میں. تو عربی کتابوں کا ترجمہ نہیں کر سکتے تھے، یعنی کہ انہوں نے کہا جی مجھے تو عربی آتی نہیں. تو جو ان کا آفیسر تھا انگریز، وہ حیران ہو گیا تھا، چنگی شاتی عربی نہیں آتی، آپ تو مسلم نہیں ہو. تو انہوں نے کہا جی ہوں تو مسلمان، پر عربی آتی نہیں ہے. تو ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، تو انہوں نے کہا اب عربی سیکھوں. تو عربی سیکھنے کے لیے سہارنپوری صاحب کے پاس آئے، فیض سہارنپوری صاحب کے پاس.
اور وہ اس وقت جی سی کالج کے پرنسپل تھے. آج کل والے پرنسپل تو نہیں تھے کہ آئے تو دستخط کیتے چلے گئے. انگریزوں کا دور تھا, صبح آتے تھے 4 بجے نکلتے تھے. تو یہ پہنچے تو انہوں نے بات کی کہ میں نے آپ سے پڑھنا ہے. تو کہنے لگے بیٹے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ان کا سر مجھے تھوڑا سا ٹائم کسی بھی طرح دے دو. انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس 2 اوقات فری ہوتے ہیں, جب میں گھر سے کالج جاتا ہوں اور جب میں کالج سے گھر جاتا ہوں, میں ویلا ہوتا ہوں. ٹانگے پہ جایا کرتے تھے. تو سہارنپوری صاحب کہتے ہیں اگلے 4 سال بارش, طوفان, آندھی, دھوپ کبھی نہیں ہوا کہ میں دروازے پر گھر کے آؤں اور نعمانی کھڑے نہ ہوں, اور میں کالج کے گیٹ پر آؤں اور نعمانی کھڑے نہ ہوں. اور وہ ٹانگے چلتا جاتا تھا اور یہ ساتھ چلتے سبق سناتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے چلتے چلتے. اور انہوں نے عربی زبان کو ڈیٹیل کے ساتھ سیکھا. ہاں, پرانی عربی نہیں سیکھی, عربی لینگویج سیکھی. دیوان حماسہ پڑھا اور اتنا بہترین سیکھ کر پھر بہترین کتابیں انہوں نے عربی کی جو ہے اردو میں ٹرانسلیٹ کی. اور بہترین انہوں نے پہلی بار اردو میں جو صحیح مدلل مستند تاریخ لکھی ہے وہ شبلی نے لکھی ہے رحمہ اللہ. شبلی رحمہ اللہ نے پہلی دفعہ سیرت النبی لکھی جو مستند تھی. الفاروق, عمر فاروق پر کتاب لکھی, العثمان لکھی, اور بہت سارے. اور یہ اصل میں کریڈٹ کیا ہے اس کا؟ کریڈٹ یہ ہے کہ پہلی بار مستند اوتھینٹک بکس لکھی گئی, کہانیاں نہیں لکھی گئی. تو آپ دیکھیں جنہیں علم سیکھنا ہوتا ہے وہ یوں سیکھ رہے ہیں. باقی میں تو دسا سب کہانیاں جو صاحب شوق ہوتے ہیں وہ ہر طرح سے سیکھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے ہیں مجھے. تو ان کا واقعہ میں نے پڑھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے تو وہ 15 یا 16 سال کے تھے. تو حدیث کا انہوں نے صحابہ سے کلیکٹ کی, انصار سے زیادہ. تو ایک انصاری کے گھر گئے تو ظہر ہو چکی تھی, ظہر کے بعد گئے تو بچی باہر آئی, کہنے لگی ابا تو سو گئے. کہنے لگی اچھا چلو کوئی بات نہیں. وہیں بیٹھ گئے, گرمی آپ کو پتا ہے عرب کی گرمیاں, تو وہاں بیٹھے وہیں دہلیز پہ سو گئے, نیند آ گئی. تو وہ انصاری جب عصر کے وقت اٹھے اور نماز کے بعد نکلے تو دیکھا ابن عباس تو کھڑے پہ سو رہے ہیں. تو انہوں نے اٹھایا اور انہوں نے کہنے لگے کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے, آپ کیوں ایسے شرمسار کرتے, آپ مجھے بلوا لیتے, میں آپ کے گھر آ کے آپ کو بتا دیتا جو آپ نے پوچھنا تھا. تو کہنے لگے نہیں, علم کی یہ توہین ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹیچر کو کہ میں نے پڑھا دے تو میں خود آؤں گا. تو انہوں نے کہا اچھا چلے پھر آپ مجھے بلوا لیتے, اٹھوا لیتے. انہوں نے کہا نہیں, یہ بھی استاد کی تعظیم کے اگینسٹ. تو آپ دیکھیے ایسے صاحب علم لوگ جو ہیں, علم ایسا. ہاں, حدیث کے سیکنڈ بڑے راوی ابن عباس ہیں, سیکنڈ بڑے راوی ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو لہٰذا علم کے لیے شوق کیجیے. اور علامہ ابن تیمیہ کا قول میں آپ کو بہت سناتی ہوں, مجھے محبوب بڑا ہے کیونکہ سچ بہت بڑا ہے یہ. ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن بڑا غیرت مند ہے, جہاں اس کی قدر نہیں ہوتی وہاں نہیں جاتی. تو قرآن انہیں کو آتا ہے جو قرآن کے ہو جاتے ہیں, پھر قرآن ان کو آ جاتے. تو لہٰذا اللہ پاک آپ سب کو برکت دے. آپ تو ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں, آپ کے لیے بھی ہے اور سب کے لیے ہے کہ جس نے آنا ہے اس نے آ ہی جانا ہے, اور جس نے نہیں آنا وہ بہانے بنا کے پوری زندگی گزار دے گا. ہاں, اگر آپ واقعی وقت کی تنگی محسوس کرتے ہیں, اللہ مبارک لی فی اوقاتی, یہ دعا پڑھا کریں, ایک بات. دوسری بات نفل حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. تیسری بات صدقہ دیا کریں. بے شک جو ہے ویکلی طے کر لیں کہ اللہ جس پورے ہفتے میری کوئی چھٹی نہ ہو. منتھلی طے کر لیں اللہ جس پورے مہینے میں میری کوئی چھٹی نہ ہو, میں روز جا سکوں. روز دے دیں, اللہ جی کسی کے ہاتھ میں دے دیں, ڈبے میں ڈال دیں, مہینے بعد نکال دیں. اللہ جی میں روز جا سکوں, ٹائم پر جاؤں, لیٹ نہ ہوں, صدقہ دوں. دنیا کے کاموں کے لیے نہیں دیتے, قرآن کے لیے بھی. تو اللہ آپ کے لیے آنا, سمجھنا, یاد کرنا سب آسان کرتے ہیں. تو اللہ آپ سب کو خوش رکھے جی, برکتیں عطا کرے. آج میں نے آپ کے 15 منٹ زیادہ لے لیے کیونکہ کلاس بھی آدھا گھنٹہ لیٹ شروع ہوئی تھی, کل پورے 9 بجے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.